بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید وانه لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ ترجمہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، پھر اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی؟ بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، البتہ توبہ پھر بھی ہو سکتی ہے۔ جی سلائیڈ شو ہو رہی ہیں؟ جی پلیز سلائیڈز آپ لوگوں کو جی شو سر ہو ہو رہی رہی ہیں۔ ہیں؟ جی تھینک یو۔ جی سچویشنل تھیریز ہم نے آج یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کا آج ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ سچویشنل تھیری جیسے ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں کہ جو لیڈر ہے اس کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں یا سکلز ہیں، جو ٹریٹ اور گریٹ مین تھیریز کہتی ہیں، کہ ٹریٹ تھیری کہتی ہے کہ گریٹ مین تھیری کہتی ہے کہ یہ ان بورن ہیں، اور ٹریٹ تھیری کہتی ہے کہ یہ ان برن بھی ہیں، ڈیولپ بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اور جو بیہیویئرزم تھیری ہم نے دیکھی ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، انوائرمنٹل انفلوئنس جو ہے وہ ایک انڈیویجول کو جو ہے وہ لیڈرشپ کوالٹیز اس کے اندر انکلکیٹ کرتا ہے۔ تو اسی کی ایک کڑی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آگے، سچویشنل تھیوری۔ سچویشنل تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ ایک انڈیویجول کا جو بیہیویئر ہے وہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی سچویشن میں وہ کس طرح سے اس کی پرفارمنس ہے، یہ چیز جو ہے اس کو لیڈر ہونے کے قابل بناتی ہے کہ وہ اچھے برے ٹائم میں، ایون آڈ سچویشن میں وہ کیسے اس سچویشن کو ڈیل کرتا ہے۔ تو یہ سچویشنل تھیوریز جو ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ اٹ ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو اے سرٹن ٹائپ آف اے لیڈر اور claim that any one style is best instead، یعنی جیسے ہم نے پہلے کافی سارے سٹائلز پڑھے ہیں تو ان میں کسی ایک اسپیسیفک سٹائل پہ یہ فوکس نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں، یہ جو لیڈر ہے اس کی لیڈرشپ ڈیپینڈ کرتی ہے سچویشن کے اوپر۔ انسٹیڈ argues that the best leader is one who is able to adopt her or his style according to situation۔ Situational leaders are defined by their flexibility، یعنی کہ جو سچویشنل لیڈرشپ ہے یہ فلیکسیبلٹی کا دوسرا نام ہے۔ اٹ از اے یوز آف لیڈرشپ اکارڈنگ ٹو رینج آف سچویشن۔ ڈفرینٹ سچویشنز ہیں، ایون آڈ میڈیم، کہیں کبھی جو ہے اچھی صورت حال ہے، کبھی درمیانے درجے کی، کبھی سویئر کیسز آ جاتے ہیں۔ تو اس رینج آف سچویشن میں ایک لیڈر کس طرح سے پرفارم کرتا ہے، یہ سچویشنل تھیوری جو ہے اس چیز کے اوپر بلیو کرتی ہے۔ تو اس کی کچھ تھیریز ہیں۔ سب سے پہلے ہے پاتھ گول تھیوری۔ رابرٹ ہاؤس نے یہ تھیوری دی۔ اس نے کہا کہ اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ پاتھ اور گول، یعنی کیا کیا جائے گا، گول بتائے جائیں گے، یہ آبجیکٹیوز ہیں۔ تو سب سے پہلے گولز بتائے جاتے ہیں، یہ آبجیکٹیوز ڈیفائن یا سیٹ کیے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، اور ان آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے کہ ٹاسک اسائن کیے جاتے ہیں، اور ٹاسک کی اسائنمنٹ کے بعد ان ٹاسک کو پرفارم کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ لیڈر بتاتا ہے کہ یہ ایک ٹاسک آپ نے ایسے پرفارم کرنے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے گولز، اور پھر ٹاسک، اور پھر ان کی ٹریننگ کہہ لیں یا ان کو شو کرانا، یہ تین چیزیں۔ اٹ از بیسڈ آن سیٹنگ آف گولز، اسائننگ ٹاسک اینڈ شو ہاؤ ٹو ڈو تھنگز۔ یعنی لیڈر اس میں کیا کرتا ہے، گولز بتاتا ہے، پھر ٹاسک اسائن کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کر کے دکھاتا ہے کہ آپ نے ایسے ایسے یہ کام کرنے ہیں۔ روم اینڈ یٹن ڈیسیجن میکنگ ماڈل۔ تو روم اینڈ یٹن نے ڈیسیجن میکنگ ماڈل جو ہے
یہ تشکیل دیا تھا. اس کے جو کی ورڈ ہیں یہ میں نے ریڈ کیے ہوئے ہیں. تو آٹوکریٹک 1 A1, آٹوکریٹک 2 A2, کنسلٹیٹیو یا ڈیموکریٹک C1, کنسلٹیٹیو ڈیموکریٹک C2 اور کولیبریٹو. یہ اس کے 5 جو ہے ڈفرینٹ سٹائلز ہوتے ہیں ایک لیڈر کے جب وہ ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے. یعنی اسکول میں اس نے پیرنٹ ڈے جو ہے وہ اس کے لیے کوئی تقریب کا انعقاد کرنا چاہ رہا ہے ایک اسکول ہیڈ ماسٹر, تو وہ 5 ڈفرینٹ سٹائل سے کر سکتا ہے. سب سے پہلے آٹوکریٹک 1. آٹوکریٹک 1 میں جو پریویس انفارمیشن ہے, پہلے سے کوئی اس کے مائنڈ میں کوئی اسکیچ ہے, اس کو کوئی آئیڈیا ہے چیزوں کا, تو ان کی بیس پہ وہ کیا کرے گا, یعنی خود وہ فیصلہ کر لے گا بغیر کسی کی مشاورت کے, کسی سے ان پٹ لیے بغیر. وہ کہے گا کہ جی اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو یوم والدین کی تقریب ہم اسکول میں آرگنائز کر رہے ہیں. تو یہ آٹوکریٹک 1 سٹائل ہو گیا. اس کے بعد ہے آٹوکریٹک 2. اب اگر یہ پہلا جو طریقہ کار ہے ڈیسیجن میکنگ کا اگر اس نے وہ اڈاپٹ نہیں کیا تو پھر روم اینڈ جیٹن کہتے ہیں کہ وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے. یہ آٹوکریٹک 2 میں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کنسلٹ کرے گا کسی اسپیسیفک انفارمیشن پہ کہ یہ جو ہم یوم والدین کی جو تقریب انعقاد اس کا کرا رہے ہیں تو اس میں کیا اس بندے کو فرض کریں اس میں اس پوری تقریب کے بارے نہیں پوچھ رہا, اس کے بارے میں کسی ایک پیس آف انفارمیشن کے بارے میں ان کے آئیڈیاز کلیکٹ کریں. اب وہ پوچھے گا کہ یہ جو فلاں سیاسی لیڈر ہے کیا اس کو بلانا چاہیے, تو یہ ہے کسی ایک اسپیسیفک انفارمیشن لینا. تو مینیجر اس میں تھوڑی سی انفارمیشن کے لیے اپنی ٹیم سے کنسلٹ کرتا ہے, اور لیکن فائنل جو ڈیسیجن اگین کیا ہے ہم سیلف وہ خود لیتا ہے کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دوسرا سٹائل ہے جس میں وہ کسی ایک پورے پروجیکٹ کے بارے میں نہیں, پروجیکٹ کے کسی حصے کے بارے میں وہ انفارمیشن ٹیم سے لے گا اور ڈیسیجن خود کرے گا. دین ہے کنسلٹیٹیو یا ڈیموکریٹک. اس میں کیا کرتا ہے کہ وہ جتنے بھی اس اسکول کے ٹیچر ہیں, چونکہ میں ایگزامپل ساتھ دے رہا ہوں ایک تو انڈرسٹینڈنگ کے لیے, کہ جتنے بھی ٹیچر ہیں ہر ایک کو بلا کے انڈیویجولی یا جس سے جب ملاقات ہوئی اس سے پوچھے گا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. یعنی اکٹھا نہیں پوچھتا, وہ انڈیویجولی ٹیچر سے پوچھ رہا ہے کہ یوم والدین کا ہم جو ہے پروگرام ارینج کریں یا نہ کریں, تو اس بارے میں وہ ان سے مشاورت چاہ رہے ہیں انڈیویجولی. تو یہ ہے کنسلٹیٹیو یا ڈیموکریٹک C1. اس کے بعد ہے کنسلٹیٹیو یا ڈیموکریٹک C2. اس میں وہ کیا کرے گا, وہ آفس میں ایک میٹنگ کال کر لیتا ہے, تو یا صبح سارے ٹیچر جیسے ہی آتے ہیں یا سیکنڈ ٹائم جانے لگتے ہیں اسکول ٹائم کے بعد, تو اس ٹائم ان سے مشاورت کرے گا کہ ہاں جی اس میں جو یوم والدین کی جو تقریب ہے اس کے بارے میں آپ لوگ اپنی رائے پیش کریں. تو دونوں میں یعنی جب وہ انڈیویجولی بھی ان سے پوچھ رہا ہے یا گروپ کی شکل میں ان سے پوچھ رہا ہے, ڈیسیجن دونوں شکلوں میں وہ خود لے رہا ہے, لیکن ان کی رائے لے رہا ہے. فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ خود لیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس فائنل ڈیسیجن میں کسی کی رائے شامل بھی ہو, یعنی جو اس کی ٹیم ممبر ہیں ان کی رائے شامل بھی ہو سکتی ہے. لاسٹ ون ہے کولیبریٹو. کولیبریٹو میں ٹیچر اور ہیڈ ٹیچر اب مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ فلاں دن جو ہے فلاں ڈیٹ کو اس ترتیب کے ساتھ یہ پروگرام ترتیب دے دیا جائے, اس سیکوینس کے ساتھ یہ چیزیں اس میں شامل ہوں, فلاں لوگوں کو بلایا جائے وغیرہ وغیرہ. تو یہ 5 سٹائل ہیں, آٹوکریٹک 1, آٹوکریٹک 2, کنسلٹیٹیو ڈیموکریٹک 1, کنسلٹیٹیو ڈیموکریٹک 2 اور کولیبریٹو. تو آٹوکریٹک میں وہ پریویس انفارمیشن کی بیس پہ ڈیسیجن لے گا. آٹوکریٹک 2 میں وہ ٹیم کے ساتھ کنسلٹ کرے گا لیکن کسی اسپیسیفک انفارمیشن, کسی خاص ایک پہلو پر, کسی پورے پروجیکٹ یا پروگرام کے ایک پہلو کے بارے میں انفارمیشن لے گا لیکن فائنل ڈیسیجن خود کرے گا. کنسلٹیٹو میں کیا کرے گا کہ وہ انڈیویجولی ٹیچر سے جو ہے وہ مشاورت کرے گا, اپنی ٹیم سے مشاورت کرے گا اور فائنل ڈیسیجن پھر خود کرے گا. وہ فائنل ڈیسیجن کسی کی رائے بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد کنسلٹیٹیو ڈیموکریٹک 2 میں وہ کیا کرتا ہے کہ گروپ کی شکل میں اپنی ٹیم سے مشاورت کرتا ہے اور مشاورت کرنے کے بعد جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ بھی خود کرتا ہے. اور کولیبریٹو میں وہ ٹیچر اور جو اس کے سٹاف ہے یعنی مینیجر اور اس کی پوری ٹیم یہ مل کے کوآپریٹیولی ایک فائنل ڈیسیجن یا فائنل ایگریمنٹ کرتے ہیں. تو یہ روم اینڈ یٹن ڈیسیجن میکنگ ماڈل تھا. اس کے بعد ہرسے بلینکرڈ سچویشنل لیڈرشپ تھیوری. یہ جو ہرسے بلینکرڈ کی سچویشنل لیڈرشپ تھیوری ہے, جیسے ہم نے ابھی اس کے 5
ڈفرینٹ سٹائل دیکھے ڈیسیجن میکنگ ماڈل کے، تو اس کے 4 سٹیپس ہیں، اس کے بھی 4 ماڈل کہہ لیں یا 4 میتھڈز کہہ لیں کہ ایک لیڈرشپ جو ہے، ایک لیڈر کس طرح سے ڈیسائیڈ کرتا ہے، اپنی ٹیم کو کیسے اپنے ساتھ انگیج کرتا ہے۔ ڈائریکٹنگ، سیلنگ، پارٹیسپیٹنگ اینڈ ڈیلیگیٹنگ، 4 اس کے ڈفرینٹ سٹائلز ہیں اور 4 اس کے میچورٹی لیولز ہوتے ہیں۔ یعنی سچویشنل لیڈرشپ تھیوری ہم کیا کہہ رہے ہیں، کون سی تھیوری ہوتی ہے یا اس میں لیڈر کیا کرتا ہے، ڈفرینٹ سچویشن آتی ہیں تو ان ڈفرینٹ سچویشن میں وہ ہر طرح کی سچویشن کو ٹیکل کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہے ڈائریکٹنگ یا ٹیلنگ۔ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں ایک لیڈر ایک ٹاسک ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ آپ کا کام ہے، یہ ہم جو یوم والدین کی تقریب ارینج کرا رہے ہیں تو یہ جو بزم ادب ہے اس سے جو تقریر، نعت وغیرہ، یہ جو سارا کام کرنا ہے، ادبی جو اس میں سرگرمیاں ہوں گی وہ آپ ٹیچر اے کرے گا، اور سیٹنگ ارینجمنٹ آپ کے ذمہ ہے، والدین کو لکھنا آپ کے ذمہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی وہ سمپلی کیا کرے گا، اس میں ایک جو لیڈر ہے وہ ڈائریکشن دے گا، انسٹرکشن دے گا کہ یہ آپ کے ذمہ ہیں، اس طرح آپ نے یہ کام کرنا ہے، ڈائریکشن بھی دے گا اور ساتھ میں پروسیس بھی بتائے گا کہ یہ آپ نے ایسے کرنا ہے۔ تو ڈائریکٹنگ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہے سیلنگ۔ سیلنگ میں وہ ڈائریکشن کے ساتھ سپورٹ بھی کرے گا۔ اچھا آپ والدین کو لکھ رہے ہیں لیٹر، ہاں جی لکھ رہے ہیں، اچھا کتنے لکھ رہے ہیں، کیا فارمیٹ، اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے، ویل ڈن، بہت اچھا کر رہے ہیں آپ۔ تو ڈائریکٹنگ میں یا ٹیلنگ میں وہ سمپلی بتاتا ہے کہ یہ آپ کا ٹاسک ایسے کرنا ہے، اور سیلنگ میں وہ خود سپورٹ بھی کر رہا ہے ساتھ اس ٹاسک پہ۔ اس کے بعد ہے پارٹیسپیٹنگ۔ تو پارٹیسپیٹنگ میں لیڈر ڈائریکشن کام دیتا ہے، ان کو جو انسٹرکشن ہیں، ڈائریکشنز ہیں وہ تھوڑی دیتا ہے، ان سے ان پٹ لیتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے آئیڈیاز شیئر کریں، آپ بتائیں کیسے اس کو کرنا چاہیے، یعنی ان کو پارٹیسپیٹ کراتا ہے میکسیمم، وہ اپنے آئیڈیاز بتاتے ہیں، ان کے آئیڈیاز کو لے کے پھر ایک لیڈر جو ہے وہ آگے چلتا ہے۔ تو یہ ہے پارٹیسپیٹنگ ماڈل۔ اس کے بعد ہے ڈیلیگیٹنگ۔ ڈیلیگیشن کیا ہوتا ہے یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے اسی چیپٹر میں، کہ ڈیلیگیشن بیسیکلی ایک جو لیڈر ہوتا ہے، ایک مینیجر ہوتا ہے، وہ اپنے اختیارات کسی حد تک اپنے سی لوور فارمیشن کو، اپنی ٹیم ممبر میں سے کسی ٹیم ممبر کو منتقل کر دیتا ہے کہ یہ میری رسپانسبلٹی تو میری ہے، لیکن میں یہ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ یہ کر کے دکھائیں مجھے۔ تو گروپ ممبرز ٹینڈ ٹو میک موسٹ آف دا ڈیسیجن اینڈ ٹیک موسٹ آف دا رسپانسبلٹی فار وٹ ہیپنز، یعنی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے تو وہ کس کو دے دی جاتی ہے، اس کے ٹیم کو، ٹیچرز کو دے دی جائے گی۔ تو ٹیچر اس ہیڈ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، جو ٹاسک تھا، اسائنمنٹ تھی، اس کو پورا کریں گے۔ تو 4 اس کے ڈفرینٹ سٹائلز ہیں۔ ڈائریکٹنگ، وہ ڈائریکٹلی بتا رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ سیلنگ میں وہ ڈائریکشن بھی دے رہا ہے، ساتھ سپورٹ بھی کر رہا ہے، جہاں پہ کمی بیشی ہے تو وہ خود شامل ہو جاتا ہے کہ اس کو ایسے کریں۔ پارٹیسپیٹنگ میں وہ انسٹرکشن یا ڈائریکشن کام دیتا ہے، ان سے زیادہ انسٹرکشن لیتا ہے، ان سے آئیڈیاز لیتا ہے، پھر اس کو امپلیمنٹ کراتا ہے۔ اور ڈیلیگیٹنگ میں وہ اپنے جو اس کے اختیارات ہیں وہ گروپ ممبر کو دے دیتا ہے، ٹیم کو دے دیتا ہے، اور ٹیم کیا کرتے ہیں، وہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ اس کو ایسے ایسے کیا جائے۔ تو زیادہ تر ریسپانسبلٹی اس میں کس پہ ہوتی ہے، لیڈر کے بجائے اس ٹیم پہ ہوتی ہے۔ میچورٹی لیول، اب ایک اسکول کا ہیڈ ہے، اس نے کسی بھی ٹاسک کے اوپر، جیسے میں نے کہا کہ یوم والدین کی تقریب ہے، اس کے اوپر اگر وہ کام کر رہا ہے تو وہ دیکھے گا کہ اس کے جو ٹیچرز ہیں وہ کس طرح سے پرفارم کریں گے، کیا اس کو کیا ریسپانس دیں گے۔ تو اس کے 4 لیول ہیں میچورٹی لیول، M1، M2، M3 اینڈ M4۔ M1 میں جو گروپ ممبرز ہوتے ہیں ان کے پاس نالج اور سکل ہوتی ہے، یعنی اس ٹاسک کو مکمل کرنے کا نالج بھی ہوتا ہے، سکلز بھی ہوتی ہیں۔ نالج اور سکلز ان کے پاس اس اسپیسیفک ٹاسک سے ریلیٹڈ نالج اور سکلز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، لیکن وہ ولنگنیس ان کی ہوتی ہے، وہ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس ٹاسک کو جو ان کو اسائن کیا جا رہا ہوتا ہے یا جس پہ مشاورت ہو رہی ہوتی ہے، وہ ولنگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو نالج اور سکلز ہیں اس ٹاسک سے ریلیٹڈ وہ نہیں ہوتی۔ M2 میں وہ ولنگ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر جو ایبلٹی ہے یہ نہیں ہوتی اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کی۔ اس کے بعد M3 میں گروپ ممبرز ہیو دا اسکلز اینڈ کیپیبلٹیز ٹو کمپلیٹ دا ٹاسک بٹ انویلنگ ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی۔
اب اس سٹیج پہ ان کے پاس جو ہے وہ پوٹینشیل ہوتا ہے لیکن وہ ولنگ نہیں ہوتے. اور M4 میں یہ اسکلڈ بھی ہوتے ہیں اور ولنگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ 4 ڈفرینٹ سچویشنز ہیں. پہلے میں ہم نے کہا کہ لیک آف نالج اینڈ سکلز بٹ ولنگ. اور دوسرے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ گروپ ممبرز آر ولنگ بٹ لیک دا ایبلٹی. اور تیسرے نمبر پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ گروپ ممبرز ہیو the skills and capability to complete the task but are unwilling to take responsibility. Group members are highly skilled and willing to complete the task. تو یہ اس کے 4 لیولز ہیں. اب ہم ان کو میچ کریں گے کہ کون سا جو میچورٹی لیول ہے اوپر والے جو 4 ہم نے ماڈل دیکھے ہیں یا اسٹائل دیکھے ہیں ان میں کس کے ساتھ میچ کرے گا. سب سے پہلے M1 ہے جس کو ہم کہتے ہیں لو میچورٹی. تو M1 کس کے ساتھ میچ کرے گا؟ ڈائریکٹنگ یا ٹیلنگ میں، جس میں جو گروپ ممبرز ہیں دی لیک نالج اینڈ اسکل بٹ آر ولنگ ٹو کمپلیٹ دا ٹاسک. تو دوسرے نمبر پہ میڈیم میچورٹی M2 سیلنگ میں. تو اس میں گروپ ممبرز آر ولنگ بٹ لیک دا ایبلٹی. اس میں وہ ولنگ ہوتے ہیں لیکن ان میں کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں ہوتی. تیسرے نمبر پہ میڈیم میچورٹی M3 پارٹیسپیٹنگ. اس میں گروپ ممبرز ہیو دا اسکلز اینڈ کیپیبلٹی ٹو کمپلیٹ دا ٹاسک بٹ آر انولنگ ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی. اس میں ان کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ ولنگنیس ان کی نہیں ہوتی. اور چوتھے لیول میں یہ ان کے پاس اسکلز اور ولنگنیس دونوں ہوتی ہیں. تو یہ کون سا لیول ہے؟ چوتھا ڈیلیگیٹنگ ہے. تو یہ 4 اس کے اسٹائل تھے: ڈائریکٹنگ، سیلنگ، پارٹیسپیٹنگ اینڈ ڈیلیگیٹنگ. اور 4 اس کے میچورٹی لیول تھے: M1 M2 M3 اینڈ M4. اس کے بعد فریڈ ایڈورڈ فڈلر کنٹیجنسی تھیوری. کنٹیجنسی تھیوری یہ آسٹرن سائیکالوجسٹ ہیں فریڈ فیڈلر. 1964 میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اے کنٹیجنسی ماڈل آف لیڈرشپ افیکٹونیس. تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کنٹیجنسی تھیوری کا. کنٹیجنسی تھیوری کیا ہے کہ لیڈرشپ اسٹائل از فکسڈ. اف یو وانٹ بیٹر ورک چینج دا لیڈر اور چینج دا انوائرمنٹ اکارڈنگ ٹو نیچر آف دا لیڈر. تو کنٹیجنسی کیا ہے؟ کنٹیجنسی کہتے ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ جو سچویشن آ جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کنٹیجنسی. یعنی ایک سال کے دوران ایک سیشن کے دوران جو ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس آتے ہیں، ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس کو یعنی جو ہماری پلاننگ میں سم ٹائم شامل بھی نہیں ہوتی چیزیں، تو وہ جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنٹیجنٹ یا کنٹیجنسی کہتے ہیں. تو کنٹیجنسی تھیوری کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ سچویشن سے ریلیٹڈ ہے. وہ سچویشن جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے. سینٹرل ٹو کنٹیجنسی تھیوری از دا کنسیپٹ آف سچویشن، جیسے ہم نے سچویشنل انالیسس تھیوری میں دیکھا، وچ از کریکٹرائزڈ بائی 3 فیکٹرز. اس کے 3 فیکٹرز ہوتے ہیں: لیڈر ممبر ریلیشن شپ، یعنی اس میں ایک لیڈر کے اپنے ممبرز کے ساتھ جو انٹرپرسنل ریلیشنز ہیں وہ کس طرح کے ہیں. ڈیل ود دا جنرل ایٹماسفیئر آف دا گروپ اینڈ دا فیلنگس سچ ایز ٹرسٹ، لائلٹی اینڈ کانفیڈنس دیٹ دا گروپ ہیز فار اٹس لیڈر. کہ جو اس کی ٹیم ممبر ہے اس کے اپنے لیڈر کے بارے میں اور لیڈر کے اپنے ٹیم کے بارے میں کیا ویوز ہیں، ان کی کیا آپس میں ریلیشن شپ ہیں. تو لیڈر ممبر ریلیشن شپ اس کا پہلا فیکٹر ہے کنٹیجنسی تھیوری کا. دوسرا ہے ٹاسک سٹرکچر، کہ جو ٹاسک پرفارم کرنا ہے اس کے بارے میں کتنی کلیئرٹی ہے. از ریلیٹڈ ٹو ٹاسک کلیئرٹی اینڈ دا مینس ٹو ٹاسک اکمپلشمنٹ، کہ ٹاسک کیا ہے اور اس کو کیسے کمپلیٹ کرنا ہے. تو یہ ہے ٹاسک سٹرکچر کے بارے میں. اور تیسرے نمبر پہ ہے دا پوزیشن پاور ریلیٹس ٹو دا اماؤنٹ آف ریوارڈ پنشمنٹ اتھارٹی دا لیڈر ہیز اوور دا ممبر آف دا گروپ. ایک لیڈر کی، ایک مینیجر کی جو ریوارڈ یا پنشمنٹ دینے کی، یعنی کسی کی اچھی پرفارمنس پہ اس کو ریوارڈ، کسی کی پرفارمنس آؤٹ آف وے ہے تو اس کو پنش کرنے کے لیے بھی اس کے پاس پاور موجود ہے، تو اس کو پوزیشن پاور کہتے ہیں. تو 3 فیکٹرز ہیں کنٹیجنسی تھیوری میں: لیڈر ممبر ریلیشن، ٹاسک سٹرکچر اور پوزیشن سٹرکچر. If leader style is not matching with the workers, then either change the leader or change the situation. کہ لیڈرشپ کا سٹائل جو ہے وہ ورکر کے ساتھ، چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے؟ لیڈر ممبر ریلیشن شپ. ان کے ویوز دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کتنا جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ٹیم کے ورکرز کے. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے اس تھیوری کا، جو آپ کہہ لیں کہ
کریم ہے یا مین تھیم ہے وہ یہی ہے کہ اف لیڈر اسٹائل از ناٹ میچنگ ود دا ورکرز دین آئدر چینج دا لیڈر اور چینج دا سچویشن، یعنی آپ لیڈر کو چینج کر دیں یا سچویشن جو ہے وہ لیڈر کے اکارڈنگ کر دیں، جس طرح سے لیڈر جو ہے اس کو آگے لے کے چل سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کوگنیٹو ریسورس تھیوری۔ کوگنیٹو ریسورس تھیوری اس چیز پہ فوکس کرتی ہے کہ ایک انڈیویجول کی جو کوگنیٹو ایبلٹیز ہیں، یعنی انٹلیکچوئل یا مینٹل ایبلٹیز ہیں، وہ اس کو لیڈر بناتی ہیں۔ LMX تھیوری، لیڈر ممبر ایکسچینج تھیوری۔ LMX تھیوری 2012 میں ساون نے یہ تھیوری دی ہے۔ اٹ از بیسڈ آن دا ریلیشن شپ، جیسے ہم نے پیچھے بھی کچھ تھیریز دیکھی ہیں، اوپر ہم نے کنٹیجنسی تھیریز میں بھی ہم نے پہلا پوائنٹ یہی ڈسکس کیا ہے کہ جو لیڈر ممبر کے جو ریلیشن شپ ہیں یہ انفلوئنس کرتے ہیں ایک لیڈرشپ کو، ایک لیڈرشپ کی جو لیڈر کی جو کوالٹیز ہیں ان کو۔ تو اٹ از بیسڈ آن دا ریلیشن شپ آف لیڈر اینڈ ورکرز، اٹ پروموٹس لائلٹی اینڈ موٹیویشن آف ورکرز۔ اور اینڈ پہ ہے پارٹیسپیٹیو تھیوری۔ پارٹیسپیٹیو تھیوری میں لیڈر اور جو اس کی ٹیم ہے وہ ڈیسیجن میکنگ میں کتنا آپس میں انوالو ہیں یا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو کسی بھی ورک کی جو پروگریس ہے یہ اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ایک لیڈر اپنی ٹیم کو ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں کتنا انوالو کرتا ہے۔ تو یہ پیپل پارٹیسپیٹ ان ڈیسیجن اینڈ لیڈر انوالو دیم ٹو اپ لفٹ دا ورک پروگریس۔ تو ورک پروگریس کو انکریز کرنے کے لیے ایک لیڈر کیا کرتا ہے، ان کو انوالو کرتا ہے۔ جی اب ہے لیڈرشپ کوالٹیز۔ ایک اچھے لیڈر کی کیا، اچھے مینیجر لیڈر کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے ہے سیلف اویئرنیس۔ سیلف اویئرنیس کیا چیز ہے کہ میں ایک لیڈر ہوں تو مجھے اپنے بارے میں پتہ ہو کہ میری کیا خوبیاں خامیاں ہیں، میں کس سچویشن کو کیسے ہینڈل کر سکتا ہوں، میرا پوٹینشیل کیا کیا ہے۔ تو کانشیس نالج آف ونز آن کریکٹرز اینڈ فیلنگز، اپنے بارے میں جو مکمل جانکاری ہے اس کو ہم سیلف اویئرنیس کہتے ہیں۔ کسی بھی لیڈر کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ اس کی سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے۔ دوسرا ہیوملٹی۔ ہیوملٹی کہتے ہیں عاجزی کو۔ لو سیلف ریگارڈ اینڈ سینس آف انوردینیس، دا کوالٹی آف بینگ ہمبل۔ ایک لیڈر جو ہے اس کو ہمبل ہونا چاہیے۔ لو سیلف ریگارڈ اینڈ سینس آف انوردینیس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا، ان کی بات کو توجہ پیار محبت سے سننا اور اس کے بعد اس کو جواب دینا۔ اس کے بعد کمیونیکیشن ہے۔ لیڈر اور اس کی ٹیم کے درمیان جب تک ایک اچھی افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی جو ٹاسک ہے وہ جو ہے مفید نہیں ہو سکتا۔ وہ پرپز فل تو ہو سکتا ہے، اس کے مقاصد تو اچھے ہیں، لیکن وہ آبجیکٹیوز کے حصول کے حساب سے اچھی پروگریس نہیں دکھا سکتا جب تک ایک لیڈر کی اپنے ممبرز کے ساتھ جو کلوز کنیکشن ہے کمیونیکیشن کے تھرو وہ نہیں ہوگا۔ تو افیکٹو لیڈرشپ اینڈ افیکٹو کمیونیکیشن آر انٹروائنڈ، یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ انٹیگریٹی آنیسٹی کو کہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول کتنی آنیسٹی کے ساتھ، کتنی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اپنا ٹاسک پرفارم کر رہا ہے۔ انٹیگریٹی از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ایون وین نو ون از واچنگ۔ آپ کو کوئی آبزرو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، آپ کتنی ایمانداری کے ساتھ، کتنی دل جمی کے ساتھ اس کو اپنا فرض سمجھ کے پورا کر رہے ہیں، یہ انٹیگریٹی ہے۔ انٹیگریٹی از دا پریکٹس آف بینگ آنیسٹ اینڈ شوئنگ اے کنسسٹنٹ اینڈ انکمپرومائزنگ اینڈ ہیرنٹ ٹو اسٹرانگ مورل اینڈ ایتھیکل پرنسپلز اینڈ ویلیوز۔ اس کے بعد ہے اکاؤنٹیبلٹی۔ ایک لیڈر جو ہے اے گڈ لیڈر ٹیکس لٹل مور دین ہز شیئر آف دا بلیم اینڈ لٹل لیس دین ہز شیئر آف دا کریڈٹ۔ وہ اپنی کامیابیوں پہ زیادہ فوکس نہیں کرتا، اپنی کمزوریوں پہ فوکس کرتا ہے۔ اگر اس کو کوئی کہہ دے کہ یہاں سے جو ہے آپ کا سسٹم یا آپ کے اندر یہ فلاز ہیں تو وہ اس چیز کو زیادہ جو ہے اس پہ فوکس کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کو کریڈٹ دیتا ہے تو وہ اس چیز پہ کم فوکس کرتا ہے۔ یعنی وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود بھی کرتا ہے، اگر کوئی اور بھی اس کا جو امپروونگ ایریاز ہیں یا اس کے بارے میں اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ یہاں سے آپ کے کوئی ایشوز ہیں تو وہ پھر اس پوائنٹ کو بھی کہ جو میرے ویک پوائنٹس ہیں، اچھا ان کو مجھے ایسے دور کرنا چاہیے، یہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اس کے بعد ہے ریزیلینس۔ ریزیلینس کیا ہوتی ہے؟ لچک کو کہتے ہیں، فلیکسیبلٹی کو کہتے ہیں۔ جب ہم ایک ربر کو ہم کیا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں تو وہ اسٹریچ ہو جاتی ہے، جیسے ہم چھوڑتے ہیں تو وہ اپنی اصل حالت میں آ جاتی ہے۔
تو ایک لیڈر کے اندر لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں ان میں ریزیلینس بھی لازمی ہونی چاہیے کہ وہ اچھا برا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی بھی اسائنمنٹ میں، تو وہ اپنے آپ کو ایک تو یہ ہے کہ متحمل کیسے رہتا ہے، اور اگر کوئی سچویشن خراب بھی ہو جاتی ہے تو وہ واپس جو ہے اپنے آپ کو کیسے ایکچوئل حالت میں کیسے لے کر آتا ہے۔ Resilient leaders have the ability to sustain their energy levels under pressure and to cope with disruptive changes and adopt challenges۔ جو بھی چیلنجز آتے ہیں، چینجز آتے ہیں تو وہ ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایمپتھی ہے، ایمپتھی ایک ورڈ ہوتا ہے، سمپتھی ہمدردی، ایمپتھی ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ جو ہے آپ پیار محبت سے مشفقانہ انداز سے پیش آتے ہیں، یہ ہوتا ہے سمپتھی۔ اور ایمپتھی کیا ہے کہ کسی پہ کوئی اور ٹائم آ گیا تو وہ جو چیزیں سوچ رہا ہے اس کی جگہ جا کے سوچنا کہ میرے ساتھ اگر یہ بیتی ہوتی تو میری کیا حالت ہوتی، اس کو کہتے ہیں ہم ایمپتھی۔ To be truly empathetic mean to have the ability to put yourself into someone else's shoes, recognize if they are feeling burnt out and enact ways to provide support۔ اس میں دوسرے لوگ جو ہے کہ کسی مشکل وقت میں وہ کیا فیل کر رہے ہیں، ان کی کیا سچویشن ہے، تو دوسرے لوگوں اس کی سچویشن میں جا کے اس کی سچویشن کو انالائز کرنا، سوچنا، اس کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرنا، یہ اور پھر اس کو سپورٹ دینا، یہ ایمپتھی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایک جو ہے لیڈر جو ہے وہ ویژنری ہونا چاہیے۔ تو ویژن کیا ہوتا ہے؟ ability to think about or plan the future with imagination or wisdom، یعنی اپنے وزڈم سے، دانش مندی سے اپنے فیوچر کو پلان کرنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ویژن کہتے ہیں کہ میرا یہ جو ہے میں یہاں پہ جانا چاہتا ہوں، یہ میرا ویژن ہے اور اس طرح سے میں جاؤں گا، اس منزل تک کیسے پہنچوں گا۔ دی ایبلٹی ٹو تھنک اباؤٹ اور پلان دا فیوچر ود امیجنیشن اور وزڈم۔ اس کے بعد ایک لیڈر کو جو ہے وہ ایمبیشیس ہونا چاہیے۔ ویسے یہ جو کوالٹیز ہیں یہ موسٹلی انٹرویو میں پوچھی جاتی ہیں کہ ایک لیڈر کی جو ہے آپ کوئی 3 سے 4 کوالٹیز بتائیں، یا ویسے کوئی لیڈر کی کوالٹیز بتائیں، اور آپ میں ان میں سے کون سی کوالٹیز موجود ہیں۔ تو جو آپ بتائیں گے، مثلاً آپ بتائیں گے کہ میرے اندر ریزیلینس پاور ہے، میرے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہے، میں اکاؤنٹیبلٹی پہ اپنا احتساب خود احتسابی کرتا ہوں، تو پھر وہ اس سے ریلیٹڈ آپ سے کوئی کویسچن کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایمبیشیس ہونا چاہیے، ڈیزائر اینڈ ڈٹرمنیشن ٹو اچیو سکسیس۔ ایمبیشیس لیڈرز آر فوکسڈ آن پرفارمنس۔ یہ پرفارمنس پہ ایمبیشیس لیڈر جو ہے وہ اپنی پرفارمنس پہ فوکس کرتا ہے۔ اسٹرانگ ڈٹرمنیشن ہوتی ہے ایک ایمبیشیس لیڈر کی کہ میری یہ منزل ہے، میں نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، میں نے کامیاب ہونا ہے۔ اس کے بعد پیشن، ایمبیشن، ویژن، مشن، یہ ملتی جلتی کچھ ٹرمز ہیں، تھوڑا بہت ان میں ڈفرینس ہے۔ تو جو مشن ہے، جو پیشن ہے is what motivate us to do things we love. It is that strong desire that allows you to create something extraordinary۔ آپ ایک کام غیر معمولی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میری یہ منزل ہے، میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ تو اس کی وجہ سے آپ پھر کیا ہوتے ہیں؟ موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور آپ کی اسٹرانگ جو ڈیزائر پھر بلٹ اپ ہوتی ہیں، اور ان ڈیزائر کی وجہ سے آپ اپنی پرفارمنس کو نارمل سے بھی ایکسٹرا کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کا پیشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مشن کیا ہوتا ہے؟ مشن بیسیکلی ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ میرا یہ مشن ہے کہ یہ سکول جو ہے ہماری پرفارمنس سے، ہمارے محنت سے جو ہے یہ پرائمری سے مڈل ہو جائے، مڈل سے ہائی ہو جائے۔ تو مشن ایکٹ ایز اے گائیڈ ٹو ڈیسیجن میکنگ فار آل لیولز آف مینجمنٹ۔ کسی بھی لیول پر جو مشن ہوتا ہے یہ ایک گائیڈ ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ہم چیزوں کو جب کرتے ہیں کہ پہلے سٹیپ میں ایسے کروں گا، دوسرے سٹیپ میں ایسے، تیسرے سٹیپ میں ایسے، تو یہ ایک گائیڈ ہوتا ہے جو کہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ کچھ کوالٹیز ہیں۔ اس کے بعد انٹرپرسنل سکلز یا ریلیشن شپ، ایک انڈیویجول یا ایک لیڈر جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ ریلیشن کیسے بلڈ کرتا ہے، اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ جو کیپیبلٹیز ہیں وہ کس حد تک موجود ہیں، کریٹیوٹی کو، انوویشن کو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، چینج کو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اور چینج کو وہ کیا امپلیمنٹ اڈاپٹ کرتا ہے۔ تو یہ کریٹیوٹی اور انوویشن یہ اس کی سکلز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سلائیڈ میں ہے ایک اور ٹرم، مشن سٹیٹمنٹ۔ مشن سٹیٹمنٹ کسی بھی آرگنائزیشن کی
ریزن آف ایگزسٹنس ہوتی ہے کہ یہ ادارہ، یہ آرگنائزیشن یا یہ پروجیکٹ پروگرام کس مقصد کے لیے ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں مشن اسٹیٹمنٹ. از اے شارٹ اسٹیٹمنٹ آف وائی این آرگنائزیشن اور پروگرام ایگزسٹ. یہ اس کے اوور آل جو اس کے گولز ہیں، جو اس کی پریکٹسز ہیں یا آپریشنز ہیں، اور اس سے ہونے والی نکلنے والی جو آؤٹ پٹ ہے، پروڈکٹیوٹی یا سروسز ہیں، تو یہ اس کے بارے میں ہوتا ہے. اٹ از اے شارٹ اسٹیٹمنٹ آف وائی این آرگنائزیشن ایگزسٹ، وٹ از اٹس اوور آل گول، آئیڈینٹیفائنگ گولز آف اٹس آپریشن، وٹ کائنڈ آف پروڈکٹ اور سروسز اٹ پرووائڈس. فار ایگزامپل اگر ہم ایک تعلیمی ادارے کی بات کریں، اسکول یا کالج کی، تو پروویژن آف کوالٹی ایجوکیشن. تو یہ جو ہے مشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اس کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں: پرپز، ویلیوز اینڈ گولز. مشن اسٹیٹمنٹ کے 3 کمپوننٹ ہیں: پرپز، ویلیوز اینڈ گولز. جی، اس کے بعد ہے پاورز آف اے لیڈر. ایک لیڈر کے پاس کون کون سی پاورز ہوتی ہیں؟ فرینچ اینڈ ریون نے 5 ڈفرینٹ پاورز ایک لیڈر کے اندر بتائیں کہ یہ پاورز ایٹ لیسٹ لیڈر کے پاس ہونی چاہیے، تبھی جا کے وہ اپنی ٹیم کو موٹیویٹ اور گائیڈ کر سکتا ہے. سب سے پہلے ہے لیجیٹیمیٹ پاور، اس کے بعد ریوارڈ پاور، کوئرسو پاور، ایکسپرٹ پاور اینڈ ریفرنٹ پاور. لیجیٹیمیٹ پاور، ایک ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر بنایا گیا، ایک انڈیویجول کو ہیڈ ماسٹر بنایا گیا، تو یہ اس کے پاس ایک فارمل مینجمنٹ پوزیشن ہے یا فارمل اتھارٹی ہے، جس کو ہم لیجیٹیمیٹ اتھارٹی یا لیگل پاور اس کو کہتے ہیں، جو کہ اس کو آفیشیلی ملی ہے کہ وہ اس ادارے کا سربراہ ہے. تو جو لیگل اتھارٹی یا پاور ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیجیٹیمیٹ پاور کہتے ہیں. فارمل مینجمنٹ پوزیشن اور اتھارٹی. لیجیٹیمیٹ از اے لیگل سورس آف پاور. اس کے بعد ریوارڈ، اس لیڈر کے پاس اچھی پرفارمنس پہ اپنی ٹیم ممبر کو ریوارڈ دینے کی پاور بھی ہونی چاہیے. کوئرسو پاور، اس کو رول سے ہٹ کے اگر کوئی پرفارم کر رہا ہے تو اس پہ اس کو پنش کرنے کی پاور بھی، یا پنشمنٹ کے لیے ہائر اتھارٹی کو ریکمینڈ کرنے کی پاور بھی ہونی چاہیے اپنے ورکرز یا ٹیم میں جو آؤٹ آف وے جاتا ہے اس کے لیے. اس کے بعد ایکسپرٹ پاور، جس ٹاسک پہ اس کو سپرویژن کے لیے یا لیڈنگ کے لیے جو ہے وہ لگایا گیا ہے، تو اس کی ایکسپرٹنس بھی ہونی چاہیے. وہ ماسٹر ہونا چاہیے اس نالج اور اسکل کا جو اس کے ورکرز نے کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو. تو اسپیشل نالج اور اسکلز ریگارڈنگ دا ٹاسک پرفارم بائی دا فالوورز. اور اینڈ پہ ہے ریفرنٹ پاور. جب ایک لیڈر کو اس کے جو ٹیم ممبر ہیں وہ ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کو ایڈمائر کریں کہ یہ واقعی ایک لیڈر ہے، اس کو خود بھی فالو کریں اور اس کو ایز اے ریفرنس، ایز اے ایگزامپل دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں. تو یہ ہوتی ہے ایک لیڈر کی ریفرنٹ پاور. وین ورکرز ایڈمائر اے سپروائزر بیکاز آف دا وے ہی اور شی ڈیلز ود دیم، the influence is based on different power. Referent power depends on a leader's personal characteristics. ایک اس کے جو ذاتی خصوصیات ہیں، وہ کتنا ہمبل ہے، اس کی انٹرپرسنل ریلیشن شپ، کمیونیکیشن، پیشنیٹ کتنا ہے، ریزیلینٹ کتنا ہے، یہ جو ہم نے اوپر دیکھی ہیں ساری. تو اس کے جو پرسنل کریکٹرز ہیں یہ ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ اس میں وہ کتنا ریفرنٹ ہے یا نہیں ہے. تو لیجیٹیمیٹ لیگل پوزیشن، ریوارڈ پاور ریوارڈ دینے کی اتھارٹی، کوئرسو پنش کرنے کی اتھارٹی، ایکسپرٹ جو ہے اپنے ٹاسک کے اوپر اس کو مکمل عبور حاصل ہو، اور ریفرنٹ پاور جب اس کے ورکرز اس کو ایڈمائر کریں کہ ہمارا سپروائزر بہت اچھا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم نے پہلے اسیسمنٹ میں پڑھا ہے، ایبیلٹی ٹو سالو پرابلم اور ٹو ایڈجسٹ ان اے نوول سچویشن. یہ ہوتی ہے ہمارے پاس انٹیلیجنس. تو کوگنیٹیو انٹیلیجنس اور ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک انڈیویجول کو سیلف اویئرنیس ہو کہ میں کیا ہوں، اس سچویشن میں مجھے کیا بولنا ہے. سیلف کانفیڈنس ہو کہ میں جو بولنا چاہ رہا ہوں تو کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اگر ٹھیک ہے تو مجھے بول دینا چاہیے، ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے یہ کام کر لینا چاہیے. سیلف کنٹرول ہے، وہ اچھے برے سچویشن میں خود پہ اس کو کتنا کنٹرول ہے. کمٹمنٹ کتنی ہے اس کو اپنے ٹاسک کے ساتھ. اور انٹیگریٹی، یہ ایموشنل انٹیلیجنس کہلاتی ہیں کسی بھی انڈیویجول کی. ایموشنل انٹیلیجنس از اے پرسنل سیلف اویئرنیس، سیلف کانفیڈنس، سیلف کنٹرول، کمٹمنٹ اینڈ انٹیگریٹی. اٹ از اے پرسن ایبلٹی ٹو کمیونیکیٹ، انفلوئنس، انیشیٹ چینج اینڈ ایکسیپٹ چینج. یہ ایک انڈیویجول کی اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کرنی، دوسروں کو انفلوئنس کرنے، چینج کو لانے اور اس چینج کو ایکسیپٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. اس کے کمپوننٹس ہیں اویئر
نیس آف آن ایموشنز اینڈ ادرز، اپنی ایموشنز اور اپنے جذبات اور دوسروں کے جذبات احساسات کا خیال اور ان کی قدر کرنا. مینجمنٹ آف ایموشنز، اپنے جذبات کو ڈفرینٹ سچویشن میں ان پہ کنٹرول کر کے ان کو مینیج کرنا. سائیکالوجیکل ویل بینگ اینڈ موٹیویشن، دوسرے لوگوں کو اسی بیس پہ پھر کیا کرنا، موٹیویٹ کرنا. انسپیکشن، یہ پاورز آف لیڈرز اور ایموشنل انٹیلیجنس تھا. اس کے بعد ہے انسپیکشن اینڈ سپرویژن. ان میں تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے. سمپلی انسپیکشن جو ہے ایک کریٹیکل انویسٹیگیشن ہے کسی بھی چیز کی، اور جو سپرویژن ہے وہ سپورٹیو ایگزامینیشن ہوتی ہے. ان کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں. پروسیس آف فائنڈنگ آؤٹ ڈیفیشنسیز، فالٹس اور وائلیشن آف رولز. ایک پروسیس کے مثلا ٹیچر اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو باہر سے ایک تھرڈ پرسن آئے گا، وہ آبزرو کرے گا کہ اسکول کے اندر جو یہ جو ہیڈ ہے اس کا کنٹرول ہے یا نہیں ہے، ٹیچر اچھے سے پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے، جو ٹائم ٹیبل ہے وہ فالو کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا، اسکول میں ڈسپلن ہے یا نہیں ہے فرض کریں. تو یہ اس نے کیا کرنا ہے، جو انسپیکٹر آئے گا اس نے آ کے چیزوں کو دیکھنا ہے غور سے کہ یہ جیسے ہمارے گورنمنٹ سکولز میں ایم ای ایز آتے ہیں، بیسیکلی یہ انسپیکٹر ہوتے ہیں. انسپیکٹر کا کام کیا ہے، چیز کو دیکھنا، جو بھی چیز آؤٹ آف رولز یا رولز سے ہٹ کے ہے اس کو نوٹ کرنا، آبزرو کرنا اور ہائر اتھارٹی کو رپورٹ کرنا. یہ انسپیکشن کا کام ہوتا ہے. پروسیس آف فائنڈنگ آؤٹ ڈیفیشنسیز، فالٹس اور وائلیشن آف رولز اینڈ ٹو رپورٹ دیز فائنڈنگز فار فیوچر ارینجمنٹس. آئندہ کے لیے ان کو کیسے اوور کم کرنا ہے تو اس کی رپورٹ بھی کی جاتی ہے. اٹ از اسیسمنٹ آف، یہ اگر ہم اسکول لیول کی بات کریں کہ اسکول لیول پہ انسپیکشن کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اٹ از اسیسمنٹ آف ہاؤ ویل اے اسکول از پرفارمنگ. ایک اسکول کتنا بہتر پرفارم کر رہا ہے تو یہ ہم انسپیکشن سے دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم اس کو ایک سٹینڈرڈ سے دیکھتے ہیں. مثلا ایک اسکول کے اندر جو ناظرہ ایکٹ ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے، کیا تمام کلاسز کے اندر سپارے موجود ہیں، اور ناظرہ اسکیجول کے مطابق کیا ناظرہ تعلیم پنجاب کے کسی بھی اسکول میں وہ جاری ہے یا نہیں ہے، تو یہ انسپیکشن کہلائے گی. اٹ از اے کریٹیکل انویسٹیگیشن آف اے پروسیس. اب جن لوگوں کو پتہ ہے کہ میری اگر میں اچھی یا بری جو بھی رپورٹ ہے اوپر جانی ہے تو تھوڑا ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے. مثلا جیسے ہمارے اسکولز میں ایم ای ایز آتے ہیں، مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن اسسٹنٹ، تو وہ جب اپنی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں انالائز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی آن لائن رپورٹ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک جو ڈر اور خوف سا ہے وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری جو رپورٹ ہے وہ اچھی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. تو کنسیپٹ آف فیئر ایگزسٹ امنگ دا سبجیکٹ بینگ انسپیکٹڈ. وہ جو سبجیکٹ جن کو انسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو ان کے اندر یہ فیکٹر ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. انسپیکشن کا جو کانسیپٹ ہے یہ فرسٹ ٹائم انگلینڈ میں انٹروڈیوس ہوا، یعنی انگلینڈ سے یہ جو کانسیپٹ ہے یہ سٹارٹ ہوا تھا. جی اس کے بعد ہے سپرویژن. سپرویژن از ناٹ ٹو کنٹرول دا ٹیچر بٹ ٹو ورک کوآپریٹیولی. سپرویژن میں جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے کہ جو انسپیکٹر ہوتا ہے یا انسپیکشن وہ باہر کا بندہ ہوتا ہے، اس ادارے کا اپنا نہیں ہوتا، لیکن سپرویژن میں اسی ادارے کا اپنا بندہ جو ہے وہ ساری چیزیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اس کو کنٹرول، آبزرو اور سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. مثلا اب یہاں اس سچویشن میں ایک جو ہیڈ ماسٹر ہے وہ سپروائزر ہوگا، جو کہ از ناٹ ٹو، یہ ہے اینڈ فورسٹ نے یہ ڈیفینیشن دی ہے سپرویژن کی کہ سپرویژن از ناٹ ٹو کنٹرول دا ٹیچر بٹ ٹو ورک کوآپریٹیولی. دوسری ڈیفینیشن جو ہے وہ گلیتھون نے دی ہے کہ سپرویژن از اے سیٹ آف سروسز اینڈ پروسیسز فار ٹیچر ڈیولپمنٹ ٹو اٹین گولز آف اسکول. یعنی اسکول سپرویژن کی یہ ڈیفینیشن ہے. یہ اوپر والی جو پہلی ہے فورس کی وہ جنرل ڈیفینیشن ہے، اور نیچے والی اسکول سپرویژن کی ہے. سپرویژن از اے سیٹ آف سروسز اینڈ پروسیسز فار ٹیچر ڈیولپمنٹ ٹو اٹین گولز آف دا اسکول. یعنی یہ وہ سروسز ہیں، وہ اس طرح کی آبزرویشن ہے کہ جو ٹیچر کو سپورٹ کر گی. مثلا سپروائزر کا کیسے کام کرتا ہے؟ سپروائزر ایک ہیڈ ماسٹر ہے، وہ دیکھے گا کہ ایک فزیکل ایجوکیشن ٹیچر جو ہے وہ اسپورٹس ایکٹیویٹی کرا رہا ہے اسٹوڈنٹ کو، وہ پلے گراؤنڈ میں جائے گا، دیکھے گا، آبزرو کرے گا، تو وہ دیکھے گا کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باہر بیٹھے ہیں، کچھ پرفارمنس دکھا رہے ہیں، تو وہ اس کو بتائے گا کہ آپ یہاں سے جو ہے آپ کا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ تھوڑے بہت فلاز ہیں، ایشوز ہیں، ان اسٹوڈنٹ کو آپ نے باہر بٹھایا ہوا ہے، ان کو بھی ساتھ آپ شامل کریں وغیرہ وغیرہ. یا اسی طرح وہ کلاس میں آتا ہے، ایک ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا ہے تو دوران تدریس اس کا جو لیکچر ہے وہ افیکٹو نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچے کلاس میں شور کریں، تو وہ اس کو ڈفرینٹ ٹیکنیکس بتائے گا کہ بھائی آپ یہ ٹیکنیکس بتائیں، اپنے بچوں کو آپ اٹریکٹیو رکھیں، کویسچن کریں ان سے،
آپ ان سے کویسچن کریں گے، جو شور کرے گا اس سے سوال پوچھیں گے، ایک دفعہ پوچھیں، دوسری دفعہ پوچھیں، پھر وہ نہیں بولے گا تو اس کو سپورٹ بھی ساتھ کر رہا ہے. سپرویژن از اے سیٹ آف سروسز اینڈ پروسیس فار ٹیچر ڈیولپمنٹ ٹو اٹین گولز آف اسکولس. اب سپرویژن مین سپیریئر نالج اینڈ پاور. تو ایک تو ڈفرینس یہ ہوا کہ جو انسپیکشن اور سپرویژن میں کہ انسپیکشن جو ہے وہ کرٹیکل انویسٹیگیشن ہے، جبکہ سپرویژن جو ہے وہ سپورٹیو ایگزامینیشن ہے ایک. اور دوسرا ہم نے کہا کہ جو انسپیکشن ہے وہ کوئی تھرڈ پرسن ہوتا ہے، کوئی آؤٹ سائڈر ہوتا ہے جو آ کے انسپیکٹ کرتا ہے. اور سپرویژن میں جو سپروائزر ہوتا ہے وہ اس ادارے کا اپنا حصہ ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے موسٹلی. سپرویژن مین سپیریئر نالج اینڈ پاور. سپرویژن از پروفیشنل گائیڈنس اینڈ سپورٹ پرووائڈیڈ بائی دا ایجوکیشنل مینیجر. یہ اگین جو ہے یہ دوسری ڈیفینیشن ہے ایجوکیشنل سپرویژن کی یا اسکول سپرویژن کی. پروفیشنل گائیڈنس اینڈ سپورٹ پرووائڈیڈ بائی دا ایجوکیشنل مینیجر who are expected to offer the teachers assistance that will enhance and improve the teacher motivation and classroom instruction. یعنی یہ وہ سپورٹ ہے جو ایک ایگزامینیشن کے بعد گائیڈنس یا سپورٹ ایک مینیجر جو پرووائڈ کرتا ہے اپنے ٹیچر کو، اس سے اس کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ بھی امپروو ہوں گی اور ٹیچرز بھی موٹیویٹ ہوتا ہے. سپرویژن از اسسٹنس ان دا ڈیولپمنٹ آف بیٹر ٹیچنگ لرننگ سچویشن. یعنی یہ ٹیچنگ لرننگ سچویشن کو امپروو کرنے کی کے لیے جو اسسٹنس دی جاتی ہے اس کو ہم سپرویژن کہتے ہیں. اچھا، ایک اور ڈفرینس بھی ہے ان میں، یہ اگلی سلائیڈ میں ان کا جو ہے وہ ٹیبل بھی موجود ہے کہ سپروائزر ہر وقت سپرویژن کر رہا ہوتا ہے. جیسے اب اسکول ہیڈ دیکھیں نا، وہ تقریباً آل ٹائم وہ کسی نہ کسی کلاس کو، کسی نہ کسی ایکٹیویٹی کو جو ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آبزرو کر رہا ہوتا ہے. جبکہ جو انسپیکٹر آتا ہے وہ آپ ایم ای ایز کی اگر اگزامپل دیکھیں مہینہ میں ایک دفعہ آتا ہے، یا ویسے ہمارے اسکولز میں اے ای اوز وزٹ پہ آتے ہیں، یا کوئی اور جو آفیسر ہے ہائر اتھارٹی میں سے کوئی وزٹ پہ آتا ہے تو وہ کسی اچانک جو ہے مہینے میں ایک دفعہ، 2 دفعہ، سال 6 مہینے میں 1-2 دفعہ آتے ہیں. لیکن جو سپروائزر ہوتا ہے وہ ہر وقت ان کے چونکہ وہ اس ادارے کا حصہ ہوتا ہے اس لیے وہ ان کے درمیان موجود ہوتے ہیں. تو سپرویژن ہر ٹائم ہوتی ہے جبکہ انسپیکشن کبھی کبھار ہوتی ہے. تو ٹائپس آف سپرویژن میں آٹوکریٹک، ڈیموکریٹک، لیزی فیئر اور بیوروکریٹک سپرویژن، یہ 4 جو تھیریز ہم نے پہلے پڑھ رکھی ہیں. تو اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے، ان کی ڈیٹیل اس لیے نہیں شامل آٹوکریٹک، ڈیموکریٹک، لیزی فیئر اور بیوروکریٹک کی کیونکہ یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. ڈائریکٹ سپرویژن اور انڈائریکٹ سپرویژن. ڈائریکٹ سپرویژن وہ سپرویژن ہوگی جس میں ایک مینیجر ڈائریکٹلی انوالو ہے، یعنی یہ اس سچویشن کا حصہ ہے، وہ ڈائریکٹ کلاس روم کے اندر بیٹھ کے ایک ٹیچر کی ٹیچنگ کو آبزرو کر رہا ہے. تو یہ ہے ڈائریکٹ سپرویژن، اور پھر اس جو ہے اس کو سپورٹ بھی دے رہا ہے. انڈائریکٹ میں یہ ڈائریکٹ اس سچویشن کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ کسی انڈائریکٹ وے سے، انڈائریکٹ مین سے، مثلا ڈاکومنٹ سے، مثلا اس کی کوئی ہسٹری سے، اٹینڈنس شیٹ سے، مارکس سے، ٹیسٹ کے ریزلٹ سے، کسی رپورٹ سے جو ہے ان کو جو ہے سپروائز کر رہا ہے. تو اس میں جو اس کا مین فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے، اس میں مین فوکس کام پہ ہو رہا ہے. اگر کام اچھا ہے تو یہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں جی آپ نے تو کام کیا ہے، یہ دیکھیں آپ نے تو ماشاءاللہ ٹیسٹ بھی خود بنایا ہے اور ٹیسٹ کنڈکٹ کر کے اس کی مارک شیٹ بھی بتا دی، ویل ڈن، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس نے جو ہے نہ بناتے ہوئے دیکھا، نہ کنڈکٹ ہوتے ہوئے دیکھا، نہ مارکنگ ہوتے ہوئے دیکھا، جسٹ کام اس کا دیکھا اور کہا کہ آپ اچھا کریں. یہ انڈائریکٹ سپرویژن ہے. جو فائل وہ لے کے آیا ٹیچر کے، یہ سر میری ریزلٹ شیٹ ہے، تو ایک نے نہیں کیا تو وہ کہ آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سپیڈ کی ضرورت ہے، کام اپنا تیز کریں. تو یہ انڈائریکٹ سپرویژن ہے، یہ ورک اورینٹڈ ہوتی ہے. اتھارٹی اوور دا ورک آف دا امپلائیز ناٹ انڈر ڈائریکٹ سپرویژن. In other words, the supervisor who provides indirect supervision is responsible for work. اس کے بعد ہے corrective supervision. اس میں ایک جیسے ہم ابھی ایگزامپل ہم نے دیے کہ ٹیچر جو ہے وہ مارک شیٹ دکھاتا ہے اپنی کلاس کی، تو ہیڈ اس کو دیکھے گا، اس میں کہے گا کہ یہاں سے آپ نے مسٹیک کی ہیں، آپ جو ہے ان مسٹیک کو دور کریں. یا ایک جو ہیڈ ہے وہ جاتا ہے کلاس میں، ٹیچر پڑھا رہا ہے، ٹھیک نہیں پڑھا رہا تو وہ ان کو نوٹ کرتا ہے، اور نوٹ کرنے کے بعد وہ ہائر اتھارٹی کو رپورٹ کر دیتا ہے کہ اس ٹیچر کا یہ بیہیویئر ہے یا یہ کام اچھا نہیں کر رہا. تو یہ ہوتی ہے کریکٹیو سپرویژن، یعنی فالٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنا، ان کو ریکارڈ کا حصہ بنانا اور اس کو بتانا کہ آپ کا یہ غلط ہے اور آگے بھی رپورٹ کر دینا. اس کے بعد ہے پریونٹیو سپرویژن. اس میں یہ سجیشن یا گائیڈنس دیتا ہے کہ آپ یہ جو ایشوز آپ کے آ رہے ہیں نا، ان کو کوشش کریں کہ یہ نہ آئیں، آپ کے بچے کلاس کے اندر شور نہ کریں،
آپ سارے بچوں کو جو ہے ایکٹیویٹیز میں شامل کریں. تو یہ پریونٹیو ہوتا ہے. پریونٹیو سپرویژن میں وہ کسی کام سے روکتا ہے وہ جو کر رہا ہوتا ہے اس کی ٹیم کا کوئی ممبر. اور اس کے بعد ہے کریٹیو سپرویژن. اس کو سب سے بیسٹ ٹائپ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نہ صرف ایک جو سپروائزر ہے وہ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے بلکہ ان پرابلمس کے سلوشن بھی بتاتا ہے. اور سلوشن بتانے کے بعد جب اس کی ٹیم ممبر ان سلوشن کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں تو پھر ان کو انسپائر بھی کرتا ہے, ایڈمائر بھی کرتا ہے ان کے ورک کو. تو اس سے یعنی اس کو بیسٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, سلوشن بتاتا ہے, ان کو موٹیویٹ کرتا ہے, موٹیویٹ کرنے کے بعد ان کے کام کی تعریف بھی کرتا ہے. تو یہ کریٹیو سپرویژن ہے. جی, یہ سپرویژن اور انسپیکشن میں کچھ ڈفرینسز ہیں. سب سے پہلے میننگ اس کی وہ ڈیفینیشن ہے کہ سپرویژن از ڈن ٹو اوور سی, مینیج اینڈ ڈائریکٹ اے پروجیکٹ, ڈپارٹمنٹ اور ایونٹ. یہ ایک چیز کو آبزرو کرنے کے لیے, اوور سی کے لیے جو ہے ہم جو کام کرتے ہیں, آبزرویشن کرتے ہیں, اس کو ہم سپرویژن کہتے ہیں. اس میں جو مینیجر ہے وہ کیا کرتا ہے, مینیج کرتا ہے, ڈائریکٹ کرتا ہے کسی پروجیکٹ کو, ڈپارٹمنٹ کو یا ایونٹ کو. اس میں کوئی انسپیکشن میں کوئی ڈائریکشن نہیں دی جاتی. اس میں صرف کیا ہوتا ہے, انالیسز ہوتا ہے. اس میں ڈائریکشن دی جاتی ہیں, انسٹرکشنز دی جاتی ہیں سپرویژن میں, جبکہ انسپیکشن میں کوئی انسٹرکشنز یا ڈائریکشنز نہیں دی جاتی. جیسے یہاں لکھا ہوا نا, سپرویژن از ڈن ٹو اوور سی, مینیج اینڈ ڈائریکٹ اے پروجیکٹ. تو یہاں پہ انسپیکشن از ڈن ٹو انسپیکٹ اینڈ انالائز دا ورک. یہ صرف کام کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہو رہا ہے. اس کے بعد ایم از ٹو سی دیٹ ہز ٹیم از ورکنگ کریکٹلی آن دا پروجیکٹ. کہ جو ایک مینیجر ہے اس کی ٹیم اس کو صحیح انداز میں جو اپنے ٹاسک ہیں وہ پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جبکہ انسپیکشن میں اس سے الٹ ہوتا ہے کہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کیا وہ فالو کیے جا رہے ہیں. The aim is to see the quality control and to ensure that the rules and regulations are being followed. Conducted by supervision جو ہے conducted by a supervisor. یہ supervisor جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انٹرنل ہوتا ہے, جبکہ جو انسپیکٹر ہے یہ ایکسٹرنل ہوتا ہے. ٹائم ہم نے بات کی ہے کہ سپروائزر جو ہے ایک پروجیکٹ یا ایک جو پروگرام ہے اس کے سٹارٹ سے اینڈ تک موجود ہوتا ہے. صبح سے جو ہے اسکول لگنے سے اسکول کی چھٹی تک وہ جو ہے وہ سپروائزر ساتھ ہوتا ہے. جبکہ جو انسپیکٹر ہوتا ہے یہ رینڈملی کبھی کبھار آ کے جو ہے اسٹارٹ میں, مڈل میں, اینڈ پہ کبھی بھی آ کے اس کو چیک کر لیتا ہے. تو سپرویژن از فار گائیڈنس. یہ گائیڈنس کے لیے, رہنمائی کے لیے, جہاں پہ کوئی مسائل ہیں, ایشوز آ رہے ہیں تو ان کو ختم کرنا. جبکہ انسپیکشن جو ہے وہ ایویلویشن ہے, یعنی کام کو اس کی اسیسمنٹ ہے کہ کس طرح سے ہو رہا ہے, رولز کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد مانیٹرنگ, مینٹورنگ اینڈ مینٹرشپ. مانیٹرنگ کیا ہوتا ہے, انسپیکشن کا جو دوسرا نام ہے یہ مانیٹرنگ ہے. So is the systematic process of collecting, analyzing and using information to track a program progress toward reaching its objectives and to guide management decision. یعنی اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ کسی بھی پروگرام کے بارے میں ایک جو انسپیکٹر ہے یا مانیٹر ہے وہ جاتا ہے اس پروگرام کی پروگرس کو دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح چل رہی ہے. تو جو اس کی کرنٹ سچویشن ہوتی ہے وہ اس کو رپورٹ کر دیتا ہے اپنی ہائر اتھارٹی کو, یا جو خود اس نے ڈیسیجن لینا ہے. مثلا ایک ہیڈ ٹیچر ہے, اس نے ڈیسیجن لینا ہے کہ میں جو ہے وہ کس ٹیچر کو جو ہمارا سائنس کی کوئز ہے یہ رسپانسبلٹی میں کس کو دوں, فرض کریں وہ جاتا ہے جو اس کے سائنس ٹیچر ہیں ڈفرینٹ ای ایس ٹی ایس ایس ٹی, تو وہ ان کے لیسن کو, لیکچرز کو آبزرو کرتا ہے, ان کی لرننگ پروگرس کو مانیٹر کرتا ہے. مانیٹر کرنے کے بعد وہ جو ہے پھر وہ ڈیسیجن لیتا ہے. تو مانیٹرنگ کیا ہوتا ہے کہ سسٹمیٹک پروسیس آف کلیکٹنگ, انالائزنگ اینڈ یوزنگ انفارمیشن. جو انفارمیشن اس نے کلیکٹ کی کہ یہ ٹیچر اچھا پڑھا رہا ہے, انالائز کیا اس نے, اور پھر اس کو یوز کرے گا اپنے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے لیے. جیسے ہم نے جو فارمیٹیو اسیسمنٹ پڑھا تھا, فارمیٹیو اسیسمنٹ پہ ہم نے جو اس کی ڈیفینیشن دیکھی تھی اس میں نے 2 کی ورڈ جو ہے وہ ان کے فونٹ کلر ریڈ کیے تھے یاد رکھنے کے لیے کہ جو فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے, مانیٹر لرننگ پروگرس ڈیورنگ انسٹرکشن. تو یہ جیسے وہاں پہ لرننگ پروگرس تھا, مانیٹرنگ یعنی فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ مانیٹر کرنا اسٹوڈنٹ کی لرننگ پروگرس کو. تو یہاں پہ مانیٹرنگ ہے پروگرام پروگرس کو, یعنی مانیٹرنگ ہم کسی بھی چیز کی پروگرس کو دیکھنے کے لیے
کرتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے, اچھے طریقے سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اور اسی سے پھر ہم ڈیسیجن لیتے ہیں. It is a systematic process of collecting, analyzing and using information to track a program progress toward reaching its objectives and to guide management decisions. اس کے بعد ہے مینٹورنگ. مینٹورنگ گائیڈنس کا دوسرا نام ہے. It is a relationship between two people with the goal of professional and personal development. اس میں دو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ ہے, جیسے ہم کاؤنسلنگ پڑھیں گے, گائیڈنس اور کاؤنسلنگ, تو وہ بھی دو لوگوں کے درمیان ریلیشن شپ ہوتا ہے. ایک سینئر ہوتا ہے جس کو مینٹر کہا جاتا ہے, ایک جونیئر ہوتا ہے جس کو مینٹی کہا جاتا ہے. جو سینئر ہے یا مینٹر ہے وہ اپنے نالج, سکلز اور ایکسپیرینس کی بیس پہ جو بھی ایشوز آتے ہیں ایک مینٹی کو, ایک انڈیویجول کو, ایک کلائنٹ کو جس کے کوئی ایشوز ہیں تو وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے. The mentor is usually an experienced individual who shares knowledge, experience and advice a less experienced person or mentee. اس کے بعد مینٹورشپ جو پروسیس ہے یہ مینٹورنگ کا, اس کو مینٹورشپ کہا جاتا ہے. It is the influence, guidance and direction given by a mentor. تو مینٹورنگ پروسیس میں جو انسٹرکشن, گائیڈنس یا سپورٹ یا ڈائریکشن جو ایک مینٹر دیتا ہے تو اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں, مینٹرشپ کہتے ہیں. Mentor is someone who teaches or gives helps and advice to a less experienced and often younger person. جی اس کے بعد ہے لیولز آف مینجمنٹ. مینجمنٹ کے 3 لیولز ہوتے ہیں, ٹاپ, مڈل اینڈ لوور لیول مینجمنٹ. جو ٹاپ لیول مینجمنٹ ہے جیسے سیکٹری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, منسٹر ہے. جیسے اس دن جب ہم نے یہ لیکچر سٹارٹ کیا تھا, یہ چیپٹر سٹارٹ کیا تھا, تو ہم نے ایگزامپل دی تھی کہ سیکٹری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, منسٹر آف ایجوکیشن جو ہیں, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ہائر لیول کی یہ پوسٹ ہیں اور یہ لوگ ڈیسیجن لیتے ہیں کس چیز کے, پالیسی بناتے ہیں, پلانز بناتے ہیں, بجٹ تشکیل دیتے ہیں. اسی طرح اسٹافنگ یعنی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں, کوآرڈینیشن, کمیونیکیشن یعنی ٹریننگ جو ہے یہ کراتے ہیں, اور یہ ایک ایڈمنسٹریشن کا فنکشن ہے. تو 3 طرح کی مینجمنٹ ہے, ٹاپ, مڈل اور لوور لیول. لوور مینجمنٹ ہم نے بات کی تھی کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے, اور جو مڈل اور لوور مینجمنٹ ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ مینجمنٹ کہتے ہیں. یعنی یہ مڈل اور لوور فنکشن جو ہے یہ مینجمنٹ کے ہیں, اور ٹاپ فنکشن یہ کس کا ہوتا ہے, ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے. منسٹر آف ایجوکیشن, سیکٹری اسکول ایجوکیشن اور چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO یہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, کیا کہلاتے ہیں, ٹاپ لیول کی مینجمنٹ کی ایگزامپلز ہیں. کیا کام ہے, جیسے ہم نے ایڈمنسٹریشن کے فیچرز پڑھے تھے, پالیسی بنانا, اس کے بعد بجٹ تیار کرنا کہ کتنے فنڈز کی اسکول کو دیے جائیں گے, اس کے بعد ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ سٹارٹ کرنا, بجٹ کو کنٹرول کرنا, اسٹافنگ یعنی ریکروٹمنٹ ہے ٹیچرز کی, کلاس 4 کی, ہیڈ ماسٹرز کی, کلرکس کی. اس کے بعد کوآرڈینیشن اینڈ کمیونیکیشن یعنی آپس میں جو ربط ہے وہ قائم رکھنا, یہ ٹریننگ کے تھرو ہوتا ہے, اور یہ ایڈمنسٹریشن کا فنکشن ہے. دوسرے نمبر پہ ہے مڈل مینجمنٹ, ڈپٹی سیکرٹری, DEOs, ڈپٹی DEOs یعنی جو لوور لیول کی مینجمنٹ ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, درمیانے لیول کی. آپ مجھے کو جان نہیں چھوڑنی پئی مارا جو بڑے کریس آ یار اپنی اس کو مائک آف کر چلنا پہ کو ختم کرے ہمارا. شفیع اللہ صاحب آپ کا مائک آن تھا. اچھا, جو مڈل لیول مینجمنٹ یہ درمیانے درجے کی ہے, اس کا کام یہ جیسے ڈپٹی DEOs ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ, ڈپٹی سیکرٹری ہیں, تو یہ مڈل لیول کی مینجمنٹ کہلاتی ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے, جو پالیسی اوپر سے بنائی گئی ہے اس کو امپلیمنٹ, اس کو انالائز کرنا, ڈائریکشنز دینا کہ کون اس کو کرے گا, کیسے کرے گا, امپلیمنٹ کرنا, روٹین ڈیسیجن اس کو چیک کرنا, روٹین کے ڈیسیجن دینا کہ یہ اسائنمنٹ جو ہے یہ اس کے ذمہ ہے, یہ اس نے کرنی ہے. اس کے بعد جو کنٹرول ہے, اور جو ٹاسک یا پروگرام یا جو پلانز ہیں جو امپلیمنٹیشن ان پہ ہو رہی ہے تو ان کو کنٹرول کرنا, تو یہ مینجمنٹ کا فنکشن ہے, مڈل لیول مینجمنٹ. اس کے بعد ہے لوور لیول. یہ لوور لیول پہ جو ایک اسکول کا ہیڈ ہوتا ہے, ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ جو ہوتا ہے, اس کی ٹیم جو ہے, ان کا اس کے اوپر جو مینجمنٹ ہے ایک ہیڈ کی اپنی ٹیم کے اوپر, یہ بالکل باٹم لیول پہ ہے, تو اس کو لوور مینجمنٹ کہا جاتا ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے, امپلیمنٹیشن ہے, جو پالیسیز آئیں ٹاپ مینجمنٹ سے اور جو انسٹرکشن یا ڈائریکشن پرووائڈ کی
مڈل مینجمنٹ میں تو اس کا کام کیا ہوتا ہے، اس پہ امپلیمنٹ کرنا، اس کو مانیٹر کرنا، اس کی ایویلویشن کرنا، کتنی ہماری جو پروجیکٹ ہیں وہ آپریشنل ہیں، کتنے نہیں ہیں، سپرویژن، یہ سارے کی ساری جو ہے وہ لوور مینجمنٹ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ تو بس یہ ایم سی کیوز میں اتنا پوچھا جاتا ہے کہ لیولز آف مینجمنٹ کتنی طرح کہتے ہیں، ٹاپ، مڈل اور لوور مینجمنٹ۔ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ فنکشن ہے، مڈل اور لوور لیول جو فنکشن ہیں یہ مینجمنٹ کے فنکشن ہوتے ہیں۔ لوور سپروائزری مینیجر پلان اینڈ پٹ انٹو افیکٹ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز دیٹ شوڈ بی کیریڈ آؤٹ بائی دا ورکرز۔ تو یہ اسکول کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ڈیلی کی جو ایکٹیویٹیز ہے اکارڈنگ ٹو ٹائم ٹیبل وہ ان کو کیا کرتا ہے، کیری آؤٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایجوکیشنل پلاننگ۔ پلاننگ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو ہمارا کوئی ٹاسک ہے، پروجیکٹ ہے، تو اس کو ہم نے کیسے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو ہم فور کاسٹ کرتے ہیں، چیزوں کو پری ڈٹرمائن کرتے ہیں، پری پلان کرتے ہیں کہ یہ اسٹیپ ہم لیں گے اور اس طرح جو ہے ہم فائنل اس ٹاسک کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو سم ڈیوائسز، سم تھنگ ٹو بی ڈن، سم ایکشن اور انوالوڈ بیفور ہینڈ، یعنی آپ نے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے، اپنا ٹاسک شروع کرنے سے پہلے ہم پلاننگ کرتے ہیں، یہ کرے گا، اس ٹائم کرے گا، اس طرح کرے گا، اتنا کرے گا، تو یہ پلاننگ ہوتی ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری کی ڈیفینیشن ہے سم ڈیوائس، سم تھنگ ٹو بی ڈن، سم ایکشن اور انوالوڈ بیفور ہینڈ از کالڈ پلاننگ۔ ہینری فیول نے پلاننگ کی ڈیفینیشن دی ہے پروسیس آف اسٹڈینگ سم تھنگ فار فیوچر اینڈ ارینجنگ پروگرام آف آپریشنز۔ جو ہم نے ٹاسک پرفارم کرنا ہے اس کو پہلے سے ہم ارینج کرتے ہیں یا اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو ہم فیول کے مطابق یہ پلاننگ ہے۔ اور وائٹ ڈرور نے ڈیفینیشن دی پروسیس آف پریپیئرنگ سیٹ آف ڈیسیجن ایکشن فار فیوچر۔ فیوچر کے لیے جو ایکشن یا ڈیسیجن ہم پہلے سے لیتے ہیں اس ٹاسک کو شروع کرنے سے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پلاننگ کہتے ہیں۔ آپشنل مینز اینڈ اچیو دا آبجیکٹیوز، ہم جو دوسرے سیکنڈری ذرائع جو ہے استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کو حصول کرنے کے لیے، اور جو ایکشنز اور جو ڈیسیجن لیتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں چیزوں کو پہلے سے اپنے ٹاسک کو شروع کرنے سے، تو یہ پلاننگ کہلاتی ہیں۔ اب ایجوکیشنل پلاننگ کیا ہے؟ سیٹ اسپالڈنگ نے کہا کہ جو ایجوکیشنل پلاننگ ہے یہ مشتمل ہوتی ہے ان پٹس پہ، تھرو پٹس پہ اور آؤٹ پٹس پہ، یعنی آؤٹ پٹ انالیسز پہ، یعنی ہمارے پاس موجود کیا ہے، ہم نے اس کو کیسے پروسیس کرنا ہے اور اس کے نتائج کس طرح کے آ سکتے ہیں۔ یہ جو انالیسز ہے اسپالڈنگ کے نزدیک یہ ایجوکیشنل پلاننگ ہے۔ ان پٹ، تھرو پٹس کا مطلب پروسیسنگ ہوتا ہے، اور آؤٹ پٹ انالیسز۔ انڈیکیٹر آف ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ایجوکیشنل پلاننگ کے کتنے انڈیکیٹر ہوتے ہیں؟ اس کے 3 انڈیکیٹر ہوتے ہیں، ان پٹ، پروسیسنگ اور آؤٹ پٹ، جو اوپر اسپالڈنگ نے اپنی ڈیفینیشن میں بتایا، یہی اس کے 3 انڈیکیٹر ہیں، ان پٹ، پروسیسنگ اور آؤٹ پٹ۔ اور اسی طرح جو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے کتنے جو انڈیکیٹرز ہیں، کوالٹی ایجوکیشن، لٹریسی ریٹ، انڈیویجول کے بیہیویئر میں تبدیلی، ایک انڈیویجول کی اپنی سوسائٹی میں ایڈجسٹمنٹ، اور جو یہ جو ہیں یہ سارے کیا ہیں، ڈیولپمنٹل انڈیکیٹرز ہیں۔ کوالٹی ایجوکیشن، لٹریسی ریٹ، چینج ان بیہیویئر اور سوشل ایڈجسٹمنٹ، یہ ڈیولپمنٹل انڈیکیٹر ہیں۔ اس کے بعد ایریا آف ایجوکیشنل پلاننگ ہم ایجوکیشن میں کہاں پہ کرتے ہیں؟ اپنے گولز اور آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے 2 طرح کے، کسی بھی آرگنائزیشن کے اوورال 2 طرح کے ریسورسز ہوتے ہیں، ہیومن اور مٹیریل ریسورسز۔ ان کے آپٹیمم یوٹیلائزیشن پہ کہ ہم ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے ان دونوں کا استعمال کر سکیں، اور الٹرنیٹ سلیکشن کے لیے ان کیس ہمارا جو پلان ہے اگر ان کیس وہ فیل ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس جو الٹرنیٹ ہے وہ کیا ہوگا، تو یہ ڈیسیجن لیے جاتے ہیں ایجوکیشنل پلاننگ میں۔ ایجوکیشنل پلاننگ پروسیس جو ہے وہ یونیورسل ہے، یعنی سٹارٹ سے چل رہا ہے، آگے بھی ایسے ہی یہ چلتا رہے گا، کنٹینیوس ہے اور ریشنل ہے، یعنی لاجیکل ہے، لاجک بیسڈ ہم ڈیسیجن لیتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں۔ اپروپریٹ الٹرنیٹیو فار دا سولوشن آف پرابلمز آر سلیکشن آف چوائسیز ان کیپنگ دا بیسٹ پاسبل یوز آف اویلیبل ریسورسز از کالڈ ریشنیلٹی۔ ہم اپنے پرابلمز کا جو سلوشن ہے اپنے دستیاب وسائل کی حدود میں رہتے ہوئے کتنا بہتر طریقے سے ان پرابلمز کا سلوشن فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، یہ ریشنیلٹی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد نیڈ اسیسمنٹ، ہماری نیڈز کیا ہیں، ہم یہ جو پلاننگ کر رہے ہیں کس کام کے لیے کر رہے ہیں۔ سوشل نیڈز ہوتی ہیں، اکانومیکل ہوتی ہیں، ایجوکیشنل ہیں، فائنانشیل ہیں، اور مٹیریل نیڈز جو ہیں یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، جس کی بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں، پھر پلاننگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کاسٹنگ آف نیڈز، کتنا فائنانس ہمیں جو ہے
چاہیے ہوگا اس پروگرام پروجیکٹ کے لیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کاسٹنگ آف نیڈس. ہماری جو سوشل اکانومیکل ایجوکیشنل یا فائنانشیل مٹیریل نیڈز ہیں ان کے لیے ہمیں کتنا فائنانس چاہیے، کاسٹنگ آف نیڈس کہلاتا ہے. میگنیچیوڈ آف فائنانشیل آؤٹلے وچ شوڈ بی اویلیبل فار ڈیٹرمینیشن آف نیڈ سیٹسفیکشن، پروویژن آف بلو پرنٹ فار ایکشن امپلیمنٹیشن. اس کے بعد جی اسٹیپس ان ایجوکیشنل پلاننگ. ایجوکیشنل پلاننگ میں کتنے اسٹیپس ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پرابلم ہے. آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد دوسرے اسٹیپ میں ہم اپنے پرابلم کو انالائز کرتے ہیں. انالائز کرنے کے بعد ہم پھر اپنا پلان ڈیزائن کرتے ہیں اور اس پلان کو پھر ہم ایویلویٹ کرتے ہیں، یعنی اس میں کوئی اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو چوتھے نمبر پہ ہم پلان کو ایویلویٹ کرتے ہیں. ایویلویٹ کرنے کے بعد ہم اپنے پلان کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں. جس مقصد کے لیے پلان بنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اس کے اکارڈنگ ہوں گی. اس کے بعد ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. جو ہمارا پروجیکٹ پلان ہوتا ہے ہم اس کو نافذ کر دیتے ہیں کہ اس پلان میں بتایا گیا اسٹیپ کے تھرو آپ نے آگے چلنا ہے. تو یہ امپلیمنٹیشن ہے. اور اینڈ پہ فیڈ بیک آف دا پلان ہے کہ جو پلان ہے اگر وہ کامیاب ہوا تو بھی، اگر ناکام ہوا تو بھی اس کا فیڈ بیک لیا جاتا ہے کہ کس طرح ہماری جو اسٹریٹجی ہے یہ کام آئی ہے یا نہیں آئی. تو یہ 7 اسٹیپس ہیں: ڈیفائننگ پرابلم، انالائزنگ پرابلم، ڈیزائننگ پلان، ایویلویٹنگ پلان، اسپیسیفائنگ دا پلان، امپلیمنٹنگ دا پلان اینڈ فیڈ بیک آف دا پلان. فیزیبلٹی ٹیسٹنگ انشور کنسسٹنسی اینڈ اچیویبلٹی ان پلاننگ. جب ہم اپنے پلان کو کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے وہ چلا رہے ہوں تاکہ ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں ہم ان کو اچیو کر سکیں، تو یہ اس کے لیے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو فیزیبلٹی ٹیسٹنگ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ٹائپس آف پلاننگ. پلاننگ کی کچھ ٹائپس ہیں، جیسے ہم نے 2 پہلے پڑھی ہوئی ہیں، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. لانگ ٹرم کا جو دوسرا نام ہے وہ اسٹریٹجک پلاننگ بھی ہے. تو امپیریٹیو سینٹرلائزڈ پلاننگ، وہ پلاننگ جو ہائر لیول پہ، سینٹرل لیول پہ، فیڈرل لیول پہ کی جاتی ہے، نیشنل لیول پہ کی جاتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امپیریٹیو سینٹرلائزڈ پلاننگ. جیسے پلاننگ ڈن بائی دا پلاننگ کمیشن آف پاکستان. تو جو ہائر لیول پہ پلاننگ ہوتی ہے اس کو امپیریٹیو سینٹرلائزڈ پلاننگ کہا جاتا ہے. اور جو لوکل لیول پہ یا لوور لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ انڈیکیٹو پلاننگ ڈن ایٹ لوور آر لوکل لیول. اس کے بعد ہے کچھ آپریشنل پلانز ہوتے ہیں. آپریشنل پلانز کسی بھی ٹاسک کی پرفارمنس سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ نے اس ٹاسک کو پرفارم کیسے کرنا ہے، آر اباؤٹ ہاؤ تھنگز نیڈ ٹو ہیپن، چیزیں کیسے ہوں گی، کیسے ہم نے ان کو پرفارم کرنا ہے. تو یہ آپریشنل پلانز ہوتے ہیں. اس کے بعد اسٹریٹجک پلاننگ. اسٹریٹجک پلاننگ لانگ ٹرم ہوتی ہے، لمبے ڈیوریشن کے لیے، کافی سارے اسٹیپس پہ یہ مشتمل ہوتی ہے. اور آل اباؤٹ وائی تھنگز نیڈ ٹو ہیپن، ہم چیزیں جو ہے وہ کیوں ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں. اٹ از اے بگ پکچر اینڈ لانگ ٹرم تھنکنگ، یعنی یہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں پلان، اسٹیپ وائز ہوتے ہیں، کافی سارے ان کے اسٹیپس ہوتے ہیں اور یہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ وائی تھنگز نیڈ ٹو ہیپن. اس کے بعد یعنی اس کے پیچھے اوبویسلی جیسے ہم نے 2 دن پہلے پڑھا تھا کہ شرلے میکیون نے اسٹریٹجک اور لانگ ٹرم جو پلاننگ ہے ان کو ڈفرینشیٹ کیا. تو اس میں آبجیکٹیوز اور مشنز بھی شامل ہوتے ہیں کہ کیا ہمارے وائی کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ کیوں ہو رہی ہیں، کیوں کر رہے ہیں ہم اپنے آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے، اپنے مشن کی تکمیل کے لیے. اس کے بعد ہے ٹیکٹیکل گولز. جیسے ہم نے کہا کہ ٹیکٹیکل پلانز، میں نے گولز یہاں پہ ورڈ یوز کر لیا. تو اسٹریٹجک پلاننگ میں جیسے ہم نے کہا کہ یہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں، اسی طرح ٹیکٹیکل جو پلانز ہیں یہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. یعنی اس طرح سے بھی MCQs میں آ جا سکتا ہے کہ اسٹریٹجک پلان جو ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں اور ٹیکٹیکل جو ہیں وہ شارٹ ٹرمز ہوتے ہیں. اباؤٹ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن مینی فوکس اسپیسیفک اینڈ شارٹ ٹرم، یعنی جو کیا ہو رہا ہے کرنٹ سچویشن میں، اچانک سے کوئی سچویشن آ جاتی ہے، چھوٹے ایشوز ہیں تو ان پہ جو پلاننگ کی جاتی ہے، اسمال لیول کے جو پروجیکٹ پروگرام ہوتے ہیں تو ان پہ جو پلاننگ ہے اس کو ہم ٹیکٹیکل کہتے ہیں. اور اباؤٹ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن مینی فوکسڈ اینڈ اسپیسیفک اینڈ شارٹ ٹرم. It includes the tactics that are organizational plans to use achieve what outlined in the strategic plan. یعنی اگر ہم اسٹریٹجک پلاننگ اور ٹیکٹیکل پلاننگس کو دیکھیں تو اسٹریٹجک ہم نے کہا کہ یہ لانگ ٹرم ہے.
تو ایک لانگ ٹرم پلان کے اندر چھوٹے چھوٹے شارٹ ٹرم پلانز ہوتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں اسٹریٹجک پلانز جو ہے یہ کس چیز سے مل کے بنے ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ٹیکٹیکل پلان سے. یعنی یہ فرض کریں ایک کوئی پروگرام ہے، اس کے کافی سارے سیکشنز ہیں، یونٹس ہیں، ایریاز ہیں. تو اب ہر ایریا کے آگے پھر کمپوننٹ ہیں. تو ہر کمپوننٹ کے لیے جو پلاننگ، ایک حصے کے لیے، ایک مخصوص شاخ کے لیے جو پلاننگ کی جائے گی تھوڑے ٹائم کے لیے، جب وہ کام مکمل ہو گیا وہ پلان ہمارا ختم. لیکن جو بڑا پلان ہے جس کے انڈر وہ چھوٹی چیز موجود ہے، تو ان چھوٹے چھوٹے جو پلانز ہیں ان کو ہم ٹیکٹیکلز کہتے ہیں، اور یہ بڑے پلانز کا حصہ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے کنٹیجنسی پلاننگ. جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں آ جاتی ہیں اچانک سے، تو ان کو ہم کنٹیجنسی کہتے ہیں. اور میڈ وین سم تھنگ ان ایکسپیکٹڈ ہیپنز اور وین سم تھنگ نیڈ ٹو بی چینجڈ. جب اچانک سے کوئی نئی چیز آ جاتی ہے، کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی جس کو ہمیں چینج کرنا ہوتا ہے، تو اس پہ جو ہے ہم ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس پہ جو پلاننگ کرتے ہیں، امیجیٹ پلاننگ، اس کو ہم کنٹیجنسی پلاننگ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے سیکٹورل پلاننگ. کسی آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ سیکٹر ہیں، تو ہر سیکٹر کی الگ الگ سے پلاننگ ہو رہی ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سیکٹورل پلاننگ. پروجیکٹس پریپیئرڈ بائی ایچ سیکٹر ان آرگنائزیشن. اس کے بعد ہے انٹیگریٹڈ پلانس. کافی سارے ہمارے جو اوپر ہم نے ڈسکس کیے ہیں، تو دو یا دو سے زیادہ جو پلاننگ میتھڈس ہیں وہ ہم نے یوز کیے، تو اس کو انٹیگریٹڈ پلان کہتے ہیں. پائلٹ ایریا اس میں سلیکٹ کیا جاتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، یعنی ٹیسٹنگ کے لیے. پھر کیا کیا جاتا ہے اس میں؟ پہلے انٹیگریٹڈ پلان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے پلاننگ کمیشن. جیسے اوپر ذکر ہوا امپیریٹو سینٹرلائز پلاننگ کا، کہ پاکستان میں ایک پلاننگ کمیشن موجود ہے. امپیریٹو سینٹرلائز پلاننگ کی ایگزامپل میں ہم نے دیکھا، تو پلاننگ کمیشن ڈینوٹڈ ایز پی سی از اے فائنانشیل اینڈ پبلک پالیسی ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن انڈر منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز. یعنی فیڈرل منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اور ریفارمز کے انڈر نیشنل پلاننگ کمیشن جو ہے وہ کام کرتا ہے. 1952 میں یہ بنا تھا. جب ہم انشاءاللہ ہسٹری آف ایجوکیشن دیکھیں گے تو اس میں بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ ہمارے جو 6 سالہ منصوبے تھے اور پھر 5 سالہ منصوبے، پہلی جو ہماری تعلیمی کانفرنس ہوئی تھی 1947 میں، دوسری 1951 میں، تو 6 سالہ منصوبہ ایک آیا تھا 1951 سے 56 تک، وہ ناکام ہو گیا. تو نیشنل پلاننگ کمیشن، یہ ورڈ ہم اس وقت یوز کریں گے، میں اس وقت آپ کو یاد دہانی بھی کراؤں گا. یہ یہاں پہ ڈیٹیل ہے، وہاں پہ اس کی ڈیٹیل نہیں ہوگی. تو نیشنل پلاننگ کمیشن جو ہے، یہ پلاننگ کمیشن آف پاکستان، اس نے ہمارے 8 جو 5 ایئر پلان ہیں 1951 سے 55 سے 56 سے جو 60 سے 65 65 سے 70 70 سے پھر 75 پھر 78 سے 83 اور 83 سے 88 88 سے 92 88 سے 92 88 سے 93 سوری اور 93 سے 98، یہ 8 ہمارے جو 5 ایئر پلانز ہیں یہ نیشنل پلاننگ کمیشن نے بنائے تھے، تشکیل دیے تھے اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے، نیشنل اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے. اب جو ہے یہ 5 سالہ منصوبے کا نام جو ہے تبدیل کر کے 1998 کے بعد یہ میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک، یہ ہم وہاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اس کا نام جو ہے اب کیا رکھ دیا گیا، 5 ایئر پلان ختم کر کے میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک، یہ ان پلانز کا نام رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP، یہ بھی پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے انڈر کام کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اپروچز ٹو ایجوکیشنل پلاننگ. ایجوکیشنل پلاننگ کی جو اپروچز ہیں وہ کتنی ہیں؟ 3 بیسک اپروچز ہیں: سوشل ڈیمانڈ، مین پاور اینڈ ریٹ آف ریٹرن اپروچ. سوشل ڈیمانڈ سے کیا مراد ہے کہ ایک سوسائٹی کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے یا ایجوکیشن سیکٹر سے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ سوشل ڈیمانڈ اپروچ ہے ایجوکیشنل پلاننگ کی. اب ان کی جو ڈیمانڈ ہے اوبویسلی اس کے اکارڈنگ پلاننگ کی جائے گی کہ یہ ان کی ڈیزائرز ہیں، تو ان کو ہم نے سیٹسفائی کرنا ہے. تو سیٹسفیکشن آف سوشل ڈیمانڈ اس میں دیکھی جاتی ہے کہ کیسے ہم نے سوشل ڈیمانڈ کو، سوسائٹی کو، ہماری نیشنل ڈیمانڈز کو، ریلیجیس ڈیمانڈز کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے. اٹ فور کاسٹ آؤٹ پٹ آف اے اسکول کوالیفائڈ اسکول لیور. ایک کوالیفائڈ جو اسکول لیور ہے اس کی آؤٹ پٹ کو بھی یہ فور کاسٹ کر رہا ہے کہ ڈیمانڈ ہماری یہ ہے، ہم نے اس بچے کو اس طرح تیار کر لیا ہے تو اس کو سوسائٹی ایکسیپٹ کرے گی. اگر ہم اس کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اکانومک انڈسٹریل پوائنٹ آف ویو سے یا جاب کے حوالے سے. میک ازمپشن اباؤٹ اوورسیز اسٹوڈنٹ. جو اوورسیز اسٹوڈنٹ ہیں ان کے بارے میں بھی یہ جو ہے ازمپشن ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو اوورسیز ہیں، ہماری جو سوشل ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہیں. اگر جو ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو فارن سے پڑھ کے آ رہے ہیں
تو ان کے لیے جو ہے ان کا آگے سوسائٹی میں ایکسیپٹنس کس طرح سے ہوگی. اس کے بعد ہے مین پاور اپروچ. مین پاور اپروچ اٹ اٹیمپٹس ٹو انٹیگریٹ ایجوکیشنل پلاننگ وتھ کوالیفائڈ مین پاور نیڈیڈ فار دا اکانومک ڈیولپمنٹ. کہ ہمارے کافی سارے سیکٹر ہیں جیسے ایگریکلچر ہے, انڈسٹری ہے, اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہمارے پاس پروفیشن اویلیبل ہیں, تو ہر پروفیشن کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے, ایک اسکلڈ مین پاور کی ضرورت ہے. تو جو ایجوکیشنل پلاننگ ہے وہ اس حساب سے کی جاتی ہے کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, اسی طرح ایگریکلچر کے لیے, انڈسٹری کے لیے, ہر جو ہمارا سیکٹر ہے, کامرس کے لیے, بزنس کے لیے, ہر سیکٹر کے لیے جو ریکوائرڈ مین پاور ہے کیا ہماری پلاننگ میں وہ چیز شامل ہے یا نہیں ہے. تو اس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ایجوکیشنل پلاننگ کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے ریکوائرڈ مین پاور کے ساتھ. Attempts to integrate education planning with qualified manpower needed for economic development. اس کے بعد تیسری ہے ریٹ آف ریٹرن اپروچ. تو ایجوکیشن کو ایک انویسٹمنٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو جتنا انویسٹ کرے گا تو اتنی اس کو آؤٹ پٹ ملے گی, جیسے ہم کسی بھی اور انڈسٹری میں کرتے ہیں. کمپوننٹ آف فائنانشیل پلاننگ. 3 جو فائنانشیل پلاننگ کریں گے کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں, تو فائنانشیل گولز, ریسورسز اینڈ ٹولز. ہمارے پاس جو گولز ہیں, ہم یہ پلاننگ کیوں کر رہے ہیں, ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز کیا ہیں, اور جو ٹولز ہیں یہ کون کون سے ہم یوز کریں گے. تو یہ 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں فائنانشیل پلاننگ کے. اور آج کے دن کی ہماری لاسٹ سلائیڈ ہے ماڈلز آف فائنانشیل پلاننگ. فائنانشیل پلاننگ کے 3 ماڈلز ہوتے ہیں, بیوروکریٹک ماڈل, کالجیل ماڈل اور مارکیٹ ماڈل. جو ایک ایجوکیشن ہے اس کی جو فائنانشیل پلاننگ جتنی بھی ہوتی ہے جب ہائر اتھارٹی کریں, یعنی اس میں وہ اسکول ادارہ انوالو, جیسے ہمارے اسکولز میں نان سیلری بجٹ ملتا ہے, تو یہ ساری پلاننگ اوپر سے ہو کے آتی ہے کہ اس اسکول کو اتنا فنڈ دیا جائے گا. تو ڈیسیجن ٹیکنگ بائی ہائیسٹ پولیٹیکل لیولز آر گورنمنٹ, یعنی گورنمنٹ لے رہی ہے ڈیسیجن, ہائر اتھارٹیز لے رہی ہیں ڈیسیجن. تو اس کو ہم کہتے ہیں بیوروکریٹک ماڈل. جس میں اسکول یا ادارہ انوالو نہیں ہوتا وہ ماڈل کیا کہلاتا ہے, بیوروکریٹک ماڈل کہلاتا ہے, جس میں جو ہے ڈیسیجن اس کی جو ہے اس کے کنسلٹیشن کے بغیر لیے جا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے کالجیل ماڈل. کالجیل ماڈل میں ڈیسیجن جو ہے یہ کنسنسس سے لیے جاتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایجوکیشنل مینیجر ہیں اور جو جو اوپر ہائر اتھارٹیز ہیں یا جیسے گورنمنٹ ہے, تو یہ مل کے کیا کر رہے ہیں, ڈیسیجن لیتے ہیں کہ یہ جو ہے فائنانس اتنا آپ کو دیا جائے گا. تو اس طرح کا ماڈل جو ہے وہ کالجیل ماڈل ہے. کالجیل ماڈل assume that organization determine policies and make decision through a process of discussion leading to consensus. اس میں consensus ہوتا ہے. اکیڈیمک فریڈم اس میں ہوتی ہے. اس میں مطلب کہ آپ جو اسکول انتظامیہ ہے وہ اکیڈیمکلی اپنی مرضی سے سسٹم چلا سکتا ہے. دین لاسٹ ون ہے مارکیٹ ماڈل. مارکیٹ ماڈل میں ایک ادارے کی جو فائنانس ہے یا فائنانشیل پلاننگ ہے وہ کیسے کی جاتی ہے, اس آرگنائزیشن کی اپنی سروسز کو اور پروڈکٹس کو سیل کر کے. مثلاً یونیورسٹی میں ہم جو دیکھتے ہیں تو ہماری یونیورسٹیز کی جو ایکسپنسز ہیں کافی حد تک وہ اخراجات یونیورسٹیز ہماری جو گورنمنٹ سیکٹر کی ہیں وہ خود برداشت کر رہی ہوتی ہیں. کیسے کر رہی ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹ کی جو فیس لی جاتی ہے تو کافی حد تک ان کا جو بجٹ ہوتا ہے ان کو گورنمنٹ فنڈنگ دیتی ہے, لیکن وہ زیادہ تر جو ہے وہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کے رننگ ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اپنی سروسز اور پروڈکٹس کے اوپر. اگر یہ ہم کسی انڈسٹری کی بات کریں تو اس کی جو ہے یہاں پہ پروڈکٹس کی بات ہو جائے گی. تو مارکیٹ ماڈل, انکم از جنریٹڈ بائی آرگنائزیشن بائی سیلنگ اٹس پروڈکٹس اینڈ سروسز. تو یہ پلاننگ کے فائنانشیل پلاننگ کے 3 ماڈل سے یہ کچھ سنگل لائن کچھ سٹیٹمنٹس ہیں. اور آرگینک آرگنائزیشن وہ آرگنائزیشن جس کے تھوڑے سے رولز ہوں, زیادہ کوئی ان ڈیپتھ رولز نہ ہوں, چند مخصوص رولز ہوں, تو اس آرگنائزیشن کو ہم کیا کہیں گے, آرگینک آرگنائزیشن کہیں گے. یہ اسپیس کی وجہ سے میں نے یہاں پہ یہ لائنز ایڈجسٹ کر دی ہیں. اس کے بعد ہے میٹرک سٹرکچر. اگر کسی آرگنائزیشن کا صرف ایک ہی باس یعنی سنگل مینیجر ہوگا تو اس کو میٹرک سٹرکچر کہا جائے گا. اور اس کے بعد انٹرنیشنل ٹیچر ڈے, یہ ہر سال 5 اکتوبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے 24 جنوری کو. اور پاکستان جو ہے یہ ریسنٹلی جو 24 جنوری کو پاکستان میں 20 ملین سے زائد بچے ایسے ہیں جو آؤٹ آف سکولز ہیں. انٹرنیشنل لٹریسی ڈے یہ 8 سپٹمبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے.
اور پرابلم سالونگ اپروچ جو کہ جس کو امریکن اپروچ بھی کہا جاتا ہے، سائنٹیفک اپروچ، تو اس کا جو ہے سائنٹیفک اپروچ فار پرابلم سالونگ، اس کو کمپریہنسو اپروچ کہا جاتا ہے. اور مینیمائز کسٹمر سروس، کسٹمرز کی جو سروسز ہیں میکسیمائز کرنا کسٹمرز کی سروسز کو. تو یہ جو آبجیکٹیوز ہے یہ ایگریگیٹ اپروچ کا ہے ایک آرگنائزیشن کی. اس کے بعد انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن ول انکریز آؤٹ پٹ وچ انکریز سوشل اکانومیکل ڈیولپمنٹ، یعنی ایجوکیشن کے اوپر جتنی انویسٹمنٹ کی جائے گی تو وہ سوشل اور اکانومیکل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو بوسٹ اپ کرے گی. تو یہ ایجوکیشن آؤٹ پٹ ریشو میتھڈ ہے. جوہن اے روہر نے سیوک سوسائٹی یا سول سوسائٹی کی کنسٹیٹیوشنل لیجیٹیمیسی کے اوپر جو ہے وہ کافی سارا کام کیا ہے. تو یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ ایم سی کیوز کے حوالے سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو میں نے یہاں پہ شامل کر دیں. جی میری طرف سے اب یہ لیکچر اینڈ ہے. آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.